اس عظیم کائنات میں اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ شرافت، عزت اور کرامت بخشی ہے اور سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا ہے، اور انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد اللہ نے ساری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا، اس لیے کہ انسان کو سب سے بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا۔ اور وہ اللہ نے خود قرآن پاک میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ کی عبادت تو ہو رہی تھی، ساتوں آسمان ہیں اور آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں، اور فرشتے اللہ کے ذکر اور تسبیح میں لگے ہوئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے ان کو نور سے بنایا، خواہش اور نافرمانی کا مادہ ان میں رکھا ہی نہیں، وہ تو جو اللہ حکم دیتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر نہیں سکتے۔ اللہ نے اس زمین پر اپنے خلیفہ کو بنانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنا خلیفہ بناؤں گا اور اس زمین میں بناؤں گا۔ بہت بڑی بات، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشت یہ بہت بڑا اعزاز تھا اور بہت بڑا مقام تھا۔ فرشتوں کے دل میں آیا کہ اللہ یہ مقام ہمیں عطا فرما دے، لیکن براہ راست اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا یہ فرشتوں کی ہمت نہ ہوئی۔ فرشتوں نے اس طرح کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ کیونکہ اللہ نے اس زمین پر روایات میں آتا ہے جن کئی قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی تھی، شر ان پر غالب تھا، اللہ نے ان مخلوقات کے نشانات کو مٹا دیا۔ تو فرشتوں نے اسی کو سامنے رکھ کر کہ پھر آپ کوئی ایسا آدمی بنائیں گے جو زمین میں بگاڑ پیدا کرے گا اور خون ریزی کرے گا، حالات کو خراب کرے گا۔ اے اللہ، ہم آپ کی تصویر بیان کر رہے ہیں، بزرگی بیان کر رہے ہیں، اس میں اشارہ تھا کہ ہمیں یہ خلافت دے دیجیے۔ اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں علیم خبیر تمہارا رب ہوں، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ زمین سے مٹی منگوائی گئی اور اللہ نے اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، قسم ہے انجیر پھل کی اور زیتون کی جس سے تیل نکلتا ہے، اور طور سینا پہاڑ کی، اور اس امن والے شہر کی، کہ ہم نے انسان کو سب سے خوبصورت شکل میں پیدا کیا۔ اور انسان کو پیدا کر کے سب سے پہلے اللہ نے انسان کو علم کے ذریعے فرشتوں پر فضیلت دی۔ اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اللہ نے علم دیا آدم علیہ السلام کو اور چیزوں کے نام سکھلا دیے، چیزیں ایسی جو انسان کے مناسب تھیں۔ اب فرشتوں کو بھوک کا کیا پتہ، فرشتوں کو گرمی اور سردی اور تکلیف کا کیا پتہ، وہ تو نور سے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے چیزوں کے نام سکھلائے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ بتاؤ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں؟ تو فرشتوں نے عرض کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے اپنے نہ جاننے کا اعتراف کیا، اے اللہ آپ کی ذات پاک ہے، ان چیزوں کا علم ہمیں نہیں معلوم، علم وہی معلوم ہے جو آپ نے ہمیں سکھلایا ہے۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں سے تو کہا کہ تم بتلاؤ، لیکن آدم علیہ السلام سے مجھے بتلاؤ، لیکن آدم علیہ السلام سے فرمایا انبئہم باسمائہم، اے آدم تم ان کو ان چیزوں کے نام بتلا دو۔ یعنی اسی وقت آدم علیہ السلام کو عزت دی کہ تم بتلاؤ۔ فرشتوں سے کہا تم مجھے بتلاؤ، اور آدم علیہ السلام سے کہا تم فرشتوں کو بتلاؤ۔ تو آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، ساری چیزوں کے نام ذکر کر دیے۔
اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ قرآن پاک میں بیان فرما رہے ہیں اس انسان کے لیے کہ ہم نے سارے فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ فسجد الملائکہ، سارے فرشتوں نے، کلہم، سارے کے سارے، کوئی مستثنیٰ نہیں، اجمعون، اکٹھے سجدہ کیا۔ اور کتنی دیر سجدہ کیا؟ ایک روایت میں آتا ہے 100 سال تک فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں رہے، ایک روایت میں 500 سال تک۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہ ابلیس شیطان تھا جس نے سجدے سے انکار کیا، اور اس نے کیا کہا کہ مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور آگ کا کام تو اوپر کی طرف اٹھنا ہے، اور اس کو مٹی سے بنایا اور مٹی کا کام نیچے کی طرف جانا ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی سمجھ کو اس نے پیش کر دیا، حالانکہ یہ عقل اس کی کیا حیثیت ہے؟ اصل اللہ کا امر ہے، اسی پر وہ ناکام ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، مٹی میں تعمیر ہے، اور اس کے آگ سے بنایا، آگ میں ہر چیز کو فنا کر دینا، بھسم کر دینا ہے۔ اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تو آدم علیہ السلام، اللہ نے ہمیں بنی آدم انسان بنایا، بڑی عزت اور شرافت بخشی، اور دنیا میں بھیجا گیا، اور بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا۔ یہ زندگی اللہ کی امانت ہے، جسے انسان نہ اپنی مرضی سے یہاں آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے یہاں سے جائے گا۔ تھوڑی سی بیچ کی زندگی ہے، اس زندگی کو بھی اللہ کی چاہت کے مطابق پورا کر لے، یہ اعزاز کی بات ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، وہ سعادت مند لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے۔ رب وہ ہستی جو آدم سے وجود دے، اور وجود میں صفر سے کام شروع ہوتا ہے، وہاں سے تربیت کرے، پروان چڑھائے، اور جس چیز کی جس وقت میں جہاں پر جتنی مقدار کی ضرورت ہو وہ پہنچا دے۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہی بات دل کے اندر بٹھانی ہے، زبان سے دل کی طرف، یہ بارش کا اس سے بھی کم فاصلہ ہے۔ اس کی محنت کے لیے اللہ نے دنیا میں انسان کو بھیجا۔ قرآن کی ابتدا بھی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے عالموں کا رب ہے، عدم سے وجود دینے والے بھی ہیں، باقی رکھنے والے بھی ہیں، اور پروان چڑھا کر کمال تک پہنچانے والے ہیں، اور کمال تک پہنچانے میں جس چیز کی جتنی مقدار میں جب ضرورت ہو وہ پہنچانے والے ہیں، کیونکہ اللہ کا علم کامل ہے۔ تو جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر جمے رہے، پھر اللہ امتحان لیتے ہیں، کیونکہ یہ عالم امتحان کا عالم ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے۔ یہ نہیں کہ بس تمہیں دنیا کی زندگی دے دی اور تم تقوی والی زندگی اختیار کرو اور دنیا سے چلے جاؤ، نہیں، بلکہ آزمائش اور حالات کہ کون اس ایمان اپنے اس اقرار پر جمتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تم سے اقرار لیا تھا اور کہا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا آپ ہمارے رب ہیں۔ کہ آپ دنیا میں بھیجا جائے گا اور جو ہے یہ سب چیزوں کو غیب کے پردے میں لایا جائے گا، اور پھر تمہیں تیاری کے لیے بھیجا جائے گا۔ تو وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جمے رہے، حالات میں بھی ان کی یقین ڈگمگائی نہیں، تو ان کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، دنیا میں بھی فرشتے اترتے ہیں، ان کے کاموں میں بھی ان کی مدد کرتے ہیں، اور جب ان کی روح کو نکالا جاتا ہے تب بھی فرشتے روح لینے کے لیے آتے ہیں اور اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، اور فرشتے خوشخبری دیتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ایمان والے ہو، تم نے تیاری پوری کی ہے، جہاں جا رہے ہو تو اللہ ارحم الراحمین ہے، تمہارے لیے جنت اور رحمتیں ہیں، تو تم کسی چیز کا خوف مت کرو، ولا تحزنوا، اور جو کچھ چھوڑ کر جا رہے ہو
اس سے بہتر کی طرف اللہ کی رحمت اور جنت اور رضا کی طرف جا رہے ہو تو کسی قسم کا غم مت کرو. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، اور جنت کی بشارت حاصل کرو کہ تمہارے لیے جنت ہے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے کارساز فرشتے، ہم تمہارے مددگار تھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. تم نے دنیا میں اپنی چاہتوں کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اللہ کی چاہت کو پورا کرنے کے لیے قربان کیا. اب جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ اور نعمتوں کی صورت میں ہمیشہ 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 کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی میں تمہاری چاہتوں کو پورا کریں گے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مندی کا معیار متعین کیا اور فرمایا القیس من دان نفسہ، کہ تم میں سے عقل مند وہ ہے جو یہ نفس جو برائی کا حکم کرتا ہے، شر کی طرف لے کر جاتا ہے اور تمہارے پہلو کے اندر تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے. تو یہ تمہارے سب سے بڑا دشمن ہے. جو اس کی مخالفت کرے گا اور اللہ کے حکم پر چلے گا تو وہ کامیاب ہوگا. ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جمے رہے، یعنی حالات آئے، اللہ کے احکام آئے تو حالات سے متاثر نہیں ہوئے، اللہ کے احکام کو پورا کیا. تو پھر ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے. فرشتے ان کے لیے اترتے ہیں اور وہ خوشخبری سناتے ہیں کہ ڈرو نہیں اور غم نہیں کرو. تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو تھوڑے سے عرصے کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے اور ایک بہت بڑی تیاری کے لیے بھیجا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے فرمایا اے معاذ ایاک والتنعم، اپنی صلاحیتوں کو اور زندگی کی امانت کو دنیا کی زندگی خوشگوار بنانے کے لیے مت لگاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت میں اللہ کی چاہت کو پورا کرنا ہے، اور اللہ کی چاہت کو پورا کرنے والے، اللہ کی بندگی کرنے والے، وہ دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش نہیں کرتے. کیونکہ دنیا تو ہے ہی فانی اور دنیا تو ہے ہی دنیا تو ہے ہی بے قیمت. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربا، اگر اس دنیا کی قیمت اللہ کی نظروں میں مچھر کے 2 پروں میں سے 1 پر کے برابر بھی ہوتی تو اپنے دشمن اور انکار کرنے والے کافر کو اللہ 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے. اس لیے یہ دنیا تو بے قیمت ہے، اصل قیمت تو انسان کے دل کے یقین اور اعمال کی ہے. اس لیے فرمایا اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتے، یہ اللہ نے بنائی ہے، اور نہ اللہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. یہ مالوں کی تقسیم دنیا کا نظام چلانے کے لیے سارے ہی بادشاہ بن جائیں، کوئی رعایا نہ ہو تو پھر بادشاہت کس کام کی؟ سارے ہی رعایا بن جائیں، کوئی بادشاہ نہ ہو تو نظام کیسا چلے گا؟ تو یہ نظام چلانے کے لیے اللہ نے یہ ایک نظام قائم کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے شکلوں صورتوں کو بھی نہیں دیکھتے اور نہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، یہ دل جو اللہ نے اپنی ذات کی یقین اور اپنی محبت کے لیے بنایا ہے، اللہ دل کو دیکھتے ہیں کہ اس میں تأثر کس کا ہے اور اس میں یقین کس کا ہے. اور یہی سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہی سب سے بڑی دولت ہے. اور اسی ایمان کی وجہ سے انسان کی زندگی کی قیمت بنتی ہے اور اس کے عضو کا ہر عمل نیکی بنتا ہے. ہر دیکھنا نیکی ہے، ہر بول نیکی ہے، ہر کان سے سننا اس کی نیکی ہے. ایک بول کی قیمت 7 زمین اور آسمان سے زیادہ ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا مانگنے پر ایسی بادشاہت دی جو ان کے بعد کسی کو نہیں دی. اے اللہ مجھے ایسا ملک عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. فوراً اللہ نے اس دعا کو قبول کر لیا. ساری دنیا کی بادشاہت، سب سے بڑے بادشاہ سلیمان علیہ السلام. اور پھر ہواؤں پر اللہ نے بادشاہت دی، جنات پر اللہ نے بادشاہت عطا فرما دی. تو سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر جا رہے ہیں اور ہوا اس تخت کو اڑا کر لے جا رہی ہے.
جیسے آج کل ہوائی جہاز کا نظام، ہوائی جہازوں کا اس فضاؤں میں تیرنا اس یہ ہواؤں کے بل بوتے پر ہے، یہ تو اتنا بڑا نظام کرنا پڑتا ہے۔ ادھر آدم سلیمان علیہ السلام تخت تھا، کہتے ہیں 1000 کرسیاں اس پر تھیں، 500 وزراء انسانوں میں سے ہوتے تھے اور 500 وزراء جنات میں سے، اور اس زمانے میں اور بغیر کسی باڑی کے اور بغیر کسی رکاوٹ کے ہوا ان کو اوپر بھی اٹھاتی تھی اور 1000 کلومیٹر کی رفتار سے آگے لے کر بھی چلتی تھی، اور پھر اس تیزی میں یہ جو بیٹھنے والے ہیں ہوا کا ان کے ساتھ معاملہ ایسا کہ ان کے جسم ہلے نہیں، ان کے کپڑے اڑے نہیں اور ان کو تکلیف نہ ہو اور آگے بھی چلیں، اللہ کے حکم سے یہ ہوا ایسے مسخر کی تھی۔ ایک ایمان والے نے، اب ایمان اللہ کی پہچان کرواتا ہے، اس لیے کہتے ہیں یہی سب سے بڑا علم ہے اور یہی حق علم ہے۔ ایک چرواہا بکری کا چرانے والا، اس نے یہ نہیں کہا واہ کتنا شاندار تخت ہے، واہ سلیمان علیہ السلام کی کیا بادشاہت ہے، کیونکہ پتہ تھا کہ یہ سب کچھ بنانے والے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اس لیے یہ ایمان والا جب سواری میں سوار ہوتا ہے تو بھی سبحان الذی سخر لنا ھذا اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب کھانا کھاتا ہے تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے، اور جب کپڑے پہنتا ہے تو بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ سبحان الذی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے ہمیں کھلایا اور جس نے ہمیں پلایا اور ہمیں مسلمانوں میں سے بنایا، اور یہ سارے جو نقشے ہیں یہ سب کیونکہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے وہ اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے۔ تو اس لیے بھائی اصل سرمایہ دل کا ایمان ہے اور انسان کے جسم کے اعضاء کا درست ہونا اور چیزوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔ اس لیے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاۃ طیبہ، کہ ایمان کی حالت میں جو اعمال کرے گا، مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، اس کو ہم پاکیزہ عافیت والی سہولت اور عزت والی زندگی عطا فرمائیں گے، اور آخرت میں ان کو جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ بدلہ عطا فرمائیں گے۔ یہ جنت اللہ کا مہمان خانہ ہے اور ساری وہ نعمتیں جو انسان چاہتا ہے۔ انسان دنیا میں زندگی ہمیشہ چاہتا ہے لیکن دنیا میں یہ ممکن نہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قبروں میں جو پڑے ہوئے لوگ ہیں اگر دنیا میں موجود ہوتے تو ہمیں آج پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کے پیچھے ہم لاتے ہیں، پہلوں کو لے جاتے ہیں، بعد والوں کو بساتے ہیں، پھر ان کو لے جائیں گے، پھر دوسرے آ جائیں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اور اصل جو ہمیشہ کی زندگی یہ آخرت میں ہے، ہمیشہ کی جوانی یہ آخرت میں ہے، ہمیشہ کی خوشیاں یہ آخرت میں۔ اس لیے جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو اعلان ہوگا کہ تمہاری جو چاہتیں دنیا میں تھی اور دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی تھی، لیکن تم نے اپنی چاہتوں کو قربان کیا اور اللہ کی چاہتوں کو تھوڑے سے عرصے کے لیے پورا کیا۔ آج اللہ اپنی شان کے مطابق تمہاری چاہتوں کو پورا کریں گے، اور یہاں پر جو کچھ تم مانگو گے وہ تمہیں دیا جائے گا، کہ انسان کے دل کے ارادے سے جنت کا نظام بدلے گا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں تھوڑے سے عرصے میں اللہ کی چاہت کو پورا کیا۔ اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بیان فرماتے ہیں، قسم ہے زمانے کی اور زمانہ گواہ ہے، اور زمانے کی خوردبین اور دوربین تمہارے سامنے ہے، کہ آدم علیہ السلام سے انسان کی ابتدا ہوئی اور تمہارے زمانے تک، اور یہی اللہ کی سنت ہے قیامت تک کہ کامیاب ایمان اور اعمال والے ہوں گے۔ سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں۔ اس گھاٹے سے نکلنے کے لیے پہلا قدم ایمان ہے، اور دوسرا قدم کہ جو ایمان لے آیا وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق کرے گا، اسی کو نیک اعمال کہتے ہیں، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ اور اس سے اگلی بات وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور حق کی دعوت دینے میں معاشرے کی مخالفت اور غلط طریقوں کی نفی اور غلط معبودوں کی نفی ہوتی ہے،
اس لیے معاشرے والے مقابلے میں آتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل فلاں بستی کو اپنے پر کے کنارے پر اٹھاؤ اور اوپر لا کر اس کو پلٹ دو، کہ بستی والے نیچے اور زمین ان کے اوپر۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ، اس میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جو دنیا سے الگ تھلگ ہو گیا ہے اور تیری یاد میں لگا ہوا ہے، تو وہ تو تیری یاد سے غافل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ کا ارشاد ہوا کہ اسی کے سر پر اس بستی کو پلٹو۔ خود تو عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن اس میں اتنی ایمانی غیرت نہیں کہ اس کے رب کی نافرمانی ہو رہی ہے یہ ان کو روکے، اور اس نافرمانی کی وجہ سے اس کے چہرے پر کوئی تبدیلی آ جائے، لم یتمعر وجہہ فیہ، کہ میری جو مخالفت ہے، اس لیے ایمانی غیرت کی وجہ سے ان کا نافرمانی سے روکنا یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس امت کی تو خاص طور پر یہ ذمہ داری بنائی گئی، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، تم دین کے لیے محنت کرو جیسے محنت کا حق ہے، اعلاء کلمت اللہ، تمہاری جانوں، تمہاری صلاحیتوں اور تمہارے مالوں کا سب سے پہلا اور سب سے بہترین مصرف اللہ کی پہچان کرانے میں لگانا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ نے اس لیے دیا ہے اور اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ فرمایا کہ وہ خود تو عبادت میں لگا ہوا ہے لیکن میری جو مخالفت ہو رہی ہے دوسروں کو روکنے والا نہیں ہے، اس لیے اسی کے سر پر پلٹ دو۔ اسی بات کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی رسول اور نبی بنا کر اتارے گئے، اور اپنی اولاد کو انہوں نے دین ایمان کے مطابق اس کی تربیت کی، اور پھر وقفے سے انبیاء آتے رہے اور اپنی قوموں کی تربیت کرتے رہے۔ سب سے پہلی وہ قوم جو اللہ کی وحدانیت کو بھول کر بت پرستی میں لگی وہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ کا دین ہے، تلک حدود اللہ، اللہ نے اپنے دین میں ہر چیز کی حد مقرر کی ہے، جیسے ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں اور ہر چیز کی، ریل گاڑی نے لائن پر چلنا ہے، موٹر اور بس اور کاروں نے جو ہے یہ کیا کہتے ہیں وہ روڈ پر چلنا ہے، ہر چیز کی اللہ نے حدود مقرر کی ہے۔ فرمایا اس سے آگے پیچھے مت ہو، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس سے جو ہے تجاوز نہ کرو۔ اگر ریل گاڑی کو لائن سے اٹھا کر روڈ پر لایا جائے کہ روڈ بڑا کھلا ہے اور بہت تیز چلے گی، وہ تو 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جہاز کو جو ہے رن وے سے اڑا لا کر جو ہے کھیتوں میں لایا جائے تو وہ 1 انچ بھی نہیں چل سکتا۔ اللہ نے ہر چیز کا راستہ متعین کیا ہے، اس لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجا۔ حضرات انبیاء کرام اللہ کی طرف سے علم لے کر آئے کہ پورے جسم کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ دل میں یقین ہے تو یقین کس کا ہو، آنکھوں کا دیکھنا کس کی پسند کے مطابق ہو، زبان کے بول کس کی پسند کے مطابق ہو، جس اللہ نے دیے ہیں اسی کی پسند۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تمہارے آنکھوں کا دیکھنا وہ جو اللہ کو پسند ہو، تمہارے زبان کے بول وہ جو اللہ کو پسند ہو، تمہارے کان سے سننا وہ جو اللہ کو پسند ہو، تمہارا ہاتھ سے لین دین وہ جو اللہ کو پسند ہو، اور تمہارا پاؤں سے مسافت کو کاٹنا اور فاصلے طے کرنا وہ جو اللہ کو پسند ہو۔ یعنی سارے اعضاء اللہ کے حکم کے تابع ہوں۔ پہلی قوموں میں ایک شخص اس کے دل میں آیا کہ فلاں بستی میں میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کی نسبت سے اس سے ملنے کے لیے جاتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جس عمل کے اندر اللہ کی نسبت آ گئی وہ عمل بہت اونچا ہو گیا۔ اب وہ چلا تو اللہ نے اس کے اس عمل کی قیمت بتلانے کے لیے فرشتے کو انسان کی صورت میں اس کے راستے میں بٹھا دیا۔ اب چلتے ہوئے آمنا سامنا ہوا، اس نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہ میرا مسلمان بھائی ہے اس سے فلاں بستی میں ملنے جا رہا ہوں۔ ملنے کا باعث کیا ہے؟ کہا وہ ایمان والا ہے، میرا مسلمان بھائی ہے،
اس لیے کا دنیاوی کوئی غرض تو نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے لیے جانا جو ٹھیک نہیں ہے، لیکن نسبت ہوتی ہے کہ عام عمل کیا ہے اور اعلیٰ عمل کیا ہے. تو یہ تو بہت اعلیٰ عمل تھا کہ صرف نہ کوئی رشتہ داری کی بنا پر، نہ قرض کے لین دین کی بنا پر، یا کسی سودے کی بنا پر اس لیے نہیں جا رہا تھا، فقط اللہ سے ملنے کے لیے، اللہ کی نسبت پر ملنے کے لیے. تو فرشتے نے کہا طبتا، تم اس کا چند قدم جو اٹھائے ہیں تو اس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پاک کر دیا. اور تمہارا یہ پاک ہونا وہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ ایمان والوں کو کہیں گے طب تم دنیا میں بہت پاک صاف اور تقوی والی زندگی اختیار کر کے آئے ہو. ایک اللہ یہ خوشخبری سنائیں گے، پاس کر دیں گے کہ تم پاس جو ہے پاک بن کر آئے ہو، اور پھر اس کا انعام چلے جاؤ جنت میں شروع ہی میں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو. کتنی بڑی یہ جو ہے اعزاز کی اور کتنی بڑی کامیابی کی بات ہے. تو انسان اپنی زندگی تقویٰ کیا ہے؟ اپنے آپ کو گناہ کے ہر گناہ کی جو ہے سیاہی سے، ہر گناہ کی بدبو سے اپنے آپ کو پاک رکھنا، اور ایمان اور اعمال کے نور سے اپنے آپ کو منور کرنا. اللہ کا ہر امر نور ہے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ نور ہے، نماز ایک نور ہے. یہ ایمان کا نور اتنا طاقتور ہے کہ جہنم ان سارے پہاڑوں کو اور اس کے اسٹیل اور دھاتوں کو جمع کر لیا جائے اور جہنم کی ایک چنگاری اگر اس پر رکھ دی جائے تو اتنے وہ چنگاری کی تپش اتنی زیادہ ہے کہ وہ پہاڑوں کو جلا کر راکھ کر دے. یہ دنیا کی جو سمندر ہے اس میں جہنمیوں کو جو گرم پانی پلایا جائے گا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس جہنم کے گرم پانی کا ایک قطرہ اگر سمندر میں ڈالا جائے، سمندر اس کی گرمی کے سے کھولنے لگ جائے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو ان سب سے حفاظت ایمان والا. کہتے ہیں ایمان والا جب اپنے ایمان کے نور سے اس جہنم کے اوپر سے گزرے گا تو جہنم پکار اٹھے گی، جز یا مؤمن فإن نور ایمانک قد اطفأ لہبی. اے ایمان والے تم جلدی سے گزر جاؤ، تمہارے ایمان کے نور اور ٹھنڈک سے کہیں میرے جہنم کے شعلے ٹھنڈے نہ ہو جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ جو ایمان کا ایک ذرہ بھی دنیا سے لے کر گیا، اللہ چاہیں تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں یا گناہوں سے پاک کرنے کے لیے جہنم کی بھٹی میں اس کو جلائیں، اور جب سزا پوری ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائیں گے. پہلے جب اس کو جہنم سے وہ کہے گا اے اللہ مجھے جہنم کے بیچ سے نکال کر کنارے پر فرما دے، اللہ فرمائیں گے اس کے بعد تو کوئی کچھ مانگو گے نہیں. اور اللہ کو پتہ ہے یہ انسان ہے اور یہ خیر کی طرف جاتا ہے اور یہ مانگتا ہے، تو وہ عہد کرے گا اے اللہ مجھے صرف دروازے پر کر دیں، تو اللہ اس کو کر دیں گے. لیکن پھر آگے جب میدان اور درختوں کو دیکھے گا پھر وہ کہے گا اے اللہ مجھے وہاں آگے تک پہنچا دے. اللہ فرمائیں گے ابھی تو تم نے کہا تھا، اور کہ یا اللہ اب نہیں مانگوں گا. تو اس طرح پوری تفسیر حدیث میں اس کو درخت کے نیچے لایا جائے گا اور پھر جنت کے سامنے اس کو لایا جائے گا اور اس کے دل میں خیال ڈالا جائے گا کہ یہ جنت تو لوگوں سے بھری ہوئی ہے کیونکہ اس کے پاس ایمان کا ایک ذرہ ہے. اللہ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تمہارے اس ایمان کے ذرے کے بدلے میں نے اس کی قیمت یہ لگائی. اور اس کو خیال یہ ہوگا کہ جنت بھری ہوئی ہے، اے اللہ جنت تو بھری ہوئی ہے. فرمائیں گے دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. وہ کہ اے اللہ آپ تو رب ہیں، میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. اس کو ارشاد فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے اور ایک ایمان کے ذرے پر اللہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی رقبے والی جنت عطا فرمائیں گے. تو بھائی ایمان کا کمال ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا، اور زندگی اللہ کی طاعت سے پاکیزہ اور بھری ہوئی ہو تو اس کا کیا ہوگا. اس لیے کہتے ہیں اس کا تو تم تصور بھی نہیں کر سکتے. فیہا ما لا عین رأت، جنت میں وہ نعمتیں اللہ نے تیار کی ہیں کہ کوئی کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، ولا اذن سمعت، اور نہ کسی کان نے اس جنت کی نعمتوں کی تفصیل کو سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال آیا ہے کیونکہ وہ اس سے بہت اوپر کی چیز ہے. اور اس کو اللہ نے موقوف کیا ہے
انسان کے ایمان اور اعمال پر۔ اس لیے فرمایا نہ اللہ تمہاری شکلوں صورتوں کو دیکھتے ہیں، نہ تمہارے مالوں کو دیکھتے ہیں، لیکن تمہارے دلوں کے یقین کو دیکھتے ہیں اور تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اللہ نے انسانوں کی تعلیم اور تربیت کے لیے حضرات انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے رسول اور نبی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت، نسل کی تربیت اسی ایمان پر کی، اور پھر نبیوں کا سلسلہ شیس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور انبیاء، اور سب سے بڑے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی، جن کے نام پر سورہ نوح ہے، کیونکہ نوح علیہ السلام کی دعوت کا عرصہ 950 سال کا ہے۔ نبیوں کے ذمہ دعوت دینا ہے، باقی ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے۔ اور نوح علیہ السلام کی دعوت کو اللہ نے تفصیل سے بیان کیا۔ اے امت محمدیہ، جن کو نبیوں والی ذمہ داری، دعوت والا کام دیا گیا، اور نبیوں کی ذمہ داری محدود تھی، اور تمہارے نبی کے عالمی ہونے کی وجہ سے تمہارے ذمہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو دیکھو نوح علیہ السلام قرآن پاک میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ نہ کوئی رات چھوڑی ہے کہ جس میں ان کو دعوت نہ دی ہو، نہ دن کا کوئی لمحہ چھوڑا ہے جس میں میں نے ان کو دعوت نہ دی۔ دعوت قومی لیلا و نہارا، رات کو بھی دعوت دی اور دن کو بھی دعوت دی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعتوں میں جائیں، جس وقت لوگ ملیں، ہم نے تو لوگوں کے ملنے کو دیکھنا ہے، ان تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، ان کو تقوی والی زندگی پر لانا ہے، ان سے توبہ کرانی ہے، اور ان کو دین کی محنت پر کھڑا کرنا ہے۔ توبہ کتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ 2 واقعات حدیث پاک میں بیان کیے گئے کہ توبہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی انسان صحرائی علاقے میں اونٹنی پر زیادہ راہ رکھ کر سفر کے لیے جائے۔ اب صحرا ہی صحرا ہے، وہاں تو نہ کوئی نہر ہے، نہ کوئی چشمہ ہے، نہ کوئی کھیت ہے۔ اب ساز و سامان اونٹنی پر رکھا ہوا اور اس پر وہ جا رہا ہے۔ ایک جگہ جا کر اس کو کوئی حاجت پیش آئی، اونٹنی کو کھڑا کیا اور اپنے تقاضے کے لیے ایک طرف ہوا، اور جب آیا تو دیکھا اونٹنی غائب۔ اب سینکڑوں میل کا صحرا ہے، اونٹنی پر سفر کرے تو ذرا جلدی فاصلہ طے ہوگا، چلا ہی اس لیے تھا، اور خود پیدل چلے، کہتے ہیں ریت پر چلے تو 1 قدم آگے تو 2 قدم پیچھے۔ اب یہ کیسے جائے؟ تھوڑی بہت اس نے کوشش کی، ساری طاقت ختم ہو گئی، بے حال ہو گیا، اور موت کے علاوہ کوئی اس کے سامنے اور کوئی اور نقشہ نہیں۔ تو وہ موت کے لیے لیٹ گیا اور اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کو آہٹ محسوس ہوئی کہ کوئی چیز آئی ہے۔ جب چادر ہٹائی چہرے سے تو دیکھا اونٹنی پورے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہے، یعنی ایک نئی زندگی مل گئی، موت کے منہ سے نکل آیا۔ کیا اللہ کے رسول نے بہترین مثال دی ہے اور کیسے سمجھایا ہے کہ کیسے ہم نے گناہوں سے توبہ کرنی ہے اور کیسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو خوشی کی وجہ سے اتنا خوش ہوا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی، اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھ سکا۔ کہنا تو یہ چاہیے تھا، واقعی اے اللہ آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، موت کے منہ سے آپ نے نکالا اور اس سواری کو دے کر مجھے زندگی عطا فرمائی، تو کہہ دیا اے اللہ آپ میرے بندے ہیں اور میں آپ کا رب ہوں۔ تو یہ خوشی کے مارے، یہ کوئی گناہ نہیں ہے اس کی زبان پر یہ، اور اللہ کے رسول اس کی مثال کو دے رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں، اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور قصہ لکھا ہے کہ ایک آدمی غلط ماحول میں رہتا تھا اور خود اس کی طبیعت میں شر تھا، تو وہ اتنا گناہوں میں آگے بڑھا کہ اس نے 1 قتل کیے، 2 قتل کیے، 99 تک قتل کر دیے۔ لیکن پھر اس کو ندامت ہوتی، اور ندامت کے بعد پھر توبہ طائب ہوتا، پھر اسی جو ہے معاشرے میں پھر اس سے کوئی بات ہو جاتی، لیکن اس کے دل میں تھا کہ مجھ سے گناہ ہوئے ہیں اور رب کے سامنے پیش ہونا ہے اور حساب دینا ہے،
تو یہ خوف اس کے دل میں تھا. تو اس سے لوگوں سے پوچھا کہ بھائی ہے کوئی مجھے رہبری کرنے والا، میری ان گناہوں کی کوئی تلافی ہو جائے؟ تو ایک عبادت گزار ہستی تھی، شخص تھے، کہ ان سے پوچھ لو. تو یہ ہے فرق علم میں اور عبادت میں. علم کتنی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو جاننا، اللہ کے احکام کو جاننا، اور حضرت محمد انبیاء پہلے زمانے میں جو علم لے کر آئے اس کے مطابق زندگی بنانا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو علم لے کر آئے، کتنی بڑی دولت ہے. تو وہ ایک عبادت گزار تھا، اللہ سے محبت تھی، اللہ اللہ کر رہا تھا. اب یہ گیا کا ایک مسئلہ پوچھنا ہے کہ کیا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اب یہ اللہ سے محبت رکھنے والا اور عبادت میں لگا ہوا، علم اس کے پاس تھا نہیں، اس کو تو غصہ آ گیا کہ توبہ توبہ 99 قتل کر کے اور اب توبہ کرنے آئے ہو. غصہ آ گیا. اس نے اس کا کام بھی تمام کر دیا اور 100 پورے ہو گئے. اللہ کے رسول اللہ کی رحمت کو اور توبہ کے قبول ہونے کو جو ہے واضح کرنے کے لیے قصہ بتا رہے. لیکن پھر اس کو ندامت ہوئی اور پھر اس نے کہا تو اب اس کو کسی عالم کے بارے میں بتایا گیا. اب عالم تھا، اس سے پوچھا کہ 100 قتل ہو گئے، توبہ؟ اس نے کہا توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اللہ تو توبہ کو قبول کرتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 2 وقت ایسے ہوں گے کہ اس وقت توبہ قبول نہیں ہوگی. ایک وقت ہر انسان کے ساتھ ہے کہ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور وہ جو ہے روح نکالنے کے لیے اس کے شہرت پر ہاتھ رکھ دے اور یہ دنیا کا جو عالم ہے یہ اس سے غائب ہو جائے اور آخرت کا منظر آ جائے. اس لیے دیکھا ہوگا کہ موت کے وقت انسان کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں اور کھلی ہوتی ہیں اور وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے. دنیا کا عالم اس سے غیب میں چلا جاتا ہے اور غیب کا عالم اس کے سامنے. اسے غرغرہ کہتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی توبہ قبول کی جاتی ہے معلوم یغرغر، جب تک کہ اس حالت پر نہ پہنچے. اور ایک دوسرا بتایا کہ ایک یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا اس میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور جب مغرب سے طلوع ہوگا تو پھر اب یہ پتہ لگ جائے گا کہ واقعی سورج کو مشرق سے نکالنے والے اور مغرب میں غروب کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے شاہی خاندان میں سے تھے. ان کے ایک اہم وزیر آزر کی اولاد تھے. اللہ نے شروع ہی سے تربیت فرمائی، دل کو پاک بنایا، ایمان سے بھرا. باپ بت بناتا تھا تو یہ کچھ بڑے ہوئے تو باپ کہتا بیٹا آج میں نے اتنے پتھر سے یا مٹی سے یہ مورتیاں بنا دی ہیں، یہ لوگوں کے آلیہ اور میرے آلیہ ہیں، ان کو لے جاؤ اور لوگوں کو بیچو. ہے کوئی جو اپنے معبودوں کو مجھ سے خریدے؟ کتنی بے وقوفی والی بات ہے. کتنا انسان عقل کا دشمن ہو جاتا ہے کہ جن کو پتھروں سے تراشا یا مٹی سے جو ہے بنایا مورتی ہیں، اور وہ مورتی بنی اور بننے کے بعد کہتے ہیں اب یہ سارے ہمارے کام کرے گا. حالانکہ اس وقت بھی نہ وہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ کسی کی بات کا جواب دے سکتے ہیں، نہ اپنے اوپر سے مکھی اڑا سکتے ہیں. لیکن جب انسان عقل کا اندھا ہوتا ہے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ابا جان، یہ تو اپنے ابا کو احترام سے، یہ تو ہاتھ کے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ تو نہ سنتے ہیں اور نہ جواب دیتے ہیں، اور یہ تو اپنے اوپر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور یہ آلیہ ہیں. کہا ابراہیم دیکھو تم میرے ان آلیہ کے بارے میں بڑی گستاخی کرتے ہو. بڑے غصہ ہو گیا. کہا یا تو اس بات سے بعد آ جاؤ ورنہ پتھروں سے سنسار. سگا بیٹا اپنے ابراہیم علیہ السلام، سگا باپ اپنے ابراہیم علیہ السلام جیسے بیٹے سے یہ کہہ رہے کہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا. تو بھئی اللہ تعالیٰ ایسے حضرات انبیاء کرام کو بھیجتے تھے اور انبیاء کرام کو علم دے کر بھیجتے. علم کی طلب کے لیے حضرات انبیاء کرام اس کلمے کی دعوت کو لے کر آتے. یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سب سے بڑے علم والا کلمہ ہے، سب سے قیمتی کلمہ ہے اور کائنات کی سب سے بڑی گواہی. اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی، کہ اللہ کی پہچان کراتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کی ذات ہیں، کرنے والے اللہ ہیں.
تمام چیزوں سے یقین ہٹا کر اللہ کی ذات پر یقین لاؤ۔ اللہ نے اس مخلوق کو پیدا کیا، اللہ نے آسمانوں کو یہ وسعتیں بخشی، اللہ نے زمین میں یہ پھیلاؤ عطا فرمایا، اللہ نے سمندروں میں یہ موجیں پیدا کی اور پیاس بجھانے کی صفت رکھی، اللہ نے زمین سے یہ غلے اگائے۔ آج انسانی کی ترقی ہے اور اپنے گھر میں یہ انسان فریج مشین بناتا ہے کہ بھائی بہت ساری چیزیں اس میں رکھ لو اور کچھ عرصے کے لیے کام آئیں گی۔ یہ ایک انسان کی بنائی ہوئی اس زمانے کی ترقی کی یہ مشین ہے تھوڑا، اور یہ جو کولڈ اسٹوروں میں چیزیں رکھی جاتی ہیں بہت تھوڑے عرصے کے لیے، اور ایک قربان جائیں اللہ کی ذات پر کہ اللہ نے زمین بنائی، یہ مٹی والی زمین نظر آ رہی ہے، رنگ دیکھو تو کوئی رنگ نہیں ہے، مٹی والا رنگ کوئی رنگ نہیں ہے، اور اس کو سونگو تو کوئی بو نہیں ہے، جی ہاں، نہ اس کا کوئی رنگ ہے اور نہ کوئی اس کی بو ہے، اور چکھو تو اس میں کوئی ذائقہ نہیں، لیکن قیامت تک اگنے والے سارے غلے اللہ نے وہ اس میں رکھ دیے، اور غلوں میں جو غذائیں ہیں وہ اللہ نے اس میں رکھ دی ہیں، اور جو ہے اس نباتات کی جو حسن ہے اللہ نے وہ اس میں رکھ دیا، اور جو خوشبوئیں اللہ نے جو پھولوں کو دی ہے وہ سب اللہ نے وقدر فیہا اقواتہا، سب کچھ اللہ نے اس میں رکھ دیا کہ کھیتی کرتے رہو اور ان چیزوں کو حاصل کرتے رہو۔ پانی برسانے والے بھی اللہ، اور غلے نکالنے والے بھی اللہ، اور غلوں سے پیٹ بھرنے والے بھی اللہ۔ اس کو صرف مسلمان جانتا ہے، اس لیے پانی پیتا ہے تو کہتا ہے الحمدللہ الذی سقانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے پانی پلایا اور پانی پلا کر میری پیاس بھی دور کی۔ الحمدللہ الذی اطعمنا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے کھانا بھی کھلایا اور کھانا کھلا کر اللہ تعالیٰ نے میری بھوک بھی دور کر دی۔ الحمدللہ الذی کسانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ خوبصورت لباس پہنایا اور گرمی سردی سے بچایا۔ کتنی بڑی حقیقت ہے جو مسلمان ان دعاؤں کی صورت میں جو اللہ کے رسول نے سکھلائی وہ جو ہے ادا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا تم تو ماں کے پیٹوں سے ننگے آئے ہو، کپڑے میں عطا کرتا ہوں، الا من کسوتہ، کہ ماں کے پیٹ سے نکل کے آئے، میں نے سارا یہ نظام بنایا، اس میں تمہارے کپڑے بنے، ماں باپ نے تمہیں کپڑے پہنا دیے، تو کپڑے پہنانے والے ماں باپ نہیں ہیں، کپڑے پہنانے والی یہ زمین نہیں ہے، بلکہ کپڑے پہنانے والی وہ ذات ہے جس نے زمین سے یہ کپاس کی صورت میں اور پھر کارخانوں میں دھاگوں کی صورت میں اور پھر کارخانوں میں کپڑوں کی صورت میں اور پھر درزی کے پاس جانا اور درزی کا اللہ کی دی ہوئی سمجھ اور اللہ کی دی ہوئی زمین پر اس روشنی سے اور ایسے حالات میں اپنے اعضاء سے اس کپڑے کا جو ہے سینا اور تم تک پہنچنا، تو حقیقت میں پہنانے والی ذات کون سی ہے؟ ہاں، کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب ننگے ماؤں کے پیٹوں سے آئے، جس کو میں پہناؤں اس لیے ہمیشہ مجھ سے مانگو۔ تم میں سے ہر ایک آیا کہ تم میں سے ہر ایک بھوکا ہے، پیٹ بھرنے والے اور کھانا کھلانے والی ذات کون سی ہے؟ اس لیے مجھ سے جو ہے تم جہاں کھانا طلب کرو۔ تم میں سے ہر ایک پیاسا ہے، تمہارے لیے پانی کو پیدا کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اسی طرح سب سے بڑی ضرورت کلکم ضال، تم نادان ہو، تم راہ بھٹکے ہوئے ہو، کس راستے پر چل کر اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے مہمان خانہ جنت بنایا ہے اس تک پہنچنا ہے، یہ بتلانے والے بھی اللہ ہیں۔ اس کے لیے اللہ نے حضرات انبیاء کرام کو بھیجا اور علم دے کر بھیجا، اور اس علم کے لیے طلب پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے حضرات انبیاء کرام کی محنت کی ابتدا اس کلمہ لا الہ الا اللہ کی محنت سے ہوئی کہ یہ کلمہ یقینوں کی تبدیلی، کہ تمام یہ مخلوق ہے، آنکھوں سے نظر آ رہی ہے، اس کی نفی کرنا یہ نادانی ہے، لیکن اس مخلوق کا وجود بھی اللہ کے امر سے، اور اس مخلوق کی بقا بھی اللہ کے امر سے، اور اس مخلوق میں جو رفع نقصان رکھا ہے وہ بھی اللہ کے امر سے، اور کسی چیز میں نفع رکھنے کے بعد اللہ کی قدرت اس نفع پہنچانے میں اس کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ چاہیں تو نفع والے کو نقصان دینے والا بنا دے اور نقصان دینے والے کو نفع دینے والا بنا دے، یا چیزوں کی شکل ہو اور اس میں نفع نہ ہو، سب کچھ اللہ اس پر قادر ہے۔ اس حقیقت کا ادراک کرنے والا
مسلمان ہوتا ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور عبادت کے لائق کون ہے؟ اللہ۔ تو کہتے ہیں اس کلمے کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی، کہ مخلوق ہے اور اس سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن مخلوق کو وجود بھی اللہ نے دیا اور مخلوق کی بقا بھی اللہ کے امر سے ہے، اور اس مخلوق میں جو فائدہ ہے وہ بھی اللہ کے امر سے ہے، اور جب تک اللہ چاہیں گے وہ اس سے نفع ملے گا۔ اس لیے ماشاء اللہ کان، جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، ما لم یشاء لم یکن، اور جو اللہ نے نہیں چاہا وہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ یہ اتنی بڑی نصیحت ہے، یہ وہ قیمتی کلمات ہیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائے اپنی پوری امت کے لیے، لیکن یہ کلمات اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس کو ارشاد فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے اور بہت بڑے عالم تھے، تو یہ بچے تھے ابھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوار تھے، ان کا جسم حضور کے جسم کے ساتھ انہیں بالکل قریب، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے غلام، او لڑکی، انی اعلمک کلمات تنفعک، تمہیں میں بہت قیمتی نصیحتیں کر رہا ہوں، ان کو محفوظ کر لو، یہ تمہیں فائدہ دیں گے، اور یہ پھر پوری رہتی دنیا تک جتنے بھی ایمان والے ہیں یہ ان کے لیے فائدہ دینے والی چیز ہے۔ انی اعلمک کلمات تنفعک، یہ نصیحتیں ہیں سب سے بڑے عالم اللہ کے رسول کی طرف سے، اللہ کے دیے ہوئے علم کے مطابق یہ نصیحتیں، اور کیا نصیحت کے احفظ اللہ، یعنی دین کو اپنے اندر زندہ کرنا، اس کو اللہ کے رسول تعبیر کر رہے ہیں کہ اللہ کی حفاظت کرو، لفظ تو یہ ہے احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کرو، بھئی اللہ تو خالق مالک ہے، اللہ تو ساری کائنات کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی تفسیر یہ کی جاتی ہے کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرو۔ اب تم اللہ کے دین کی حفاظت کیا کرو گے؟ وہ کوئی چیز ہے کہ اس کو کسی چیز میں بند کر دیا جائے؟ یعنی اللہ کا حکم جو دل کے متعلق ہے، اس دل میں اللہ والا یقین پیدا کرو۔ اللہ کا حکم جو آنکھوں کے بارے میں ہے کہ کیسے کیا دیکھنا ہے، کیا حلال ہے، اس کے مطابق اللہ آنکھوں کو استعمال کرو۔ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے، اس سے بولنا ہے، بولنا وہ کون سا بولنا جو اللہ کو پسند ہو۔ اب انسان نے ان چیزوں کو استعمال کرنا ہے، ایک رواج کو دیکھ کر استعمال کرنا اور ایک اپنی خواہش کے مطابق استعمال کرنا، یہ سخت نادانی اور یہ سخت جہالت اور گمراہی کی بات ہے، اور ایک جس اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں اس کی چاہت کے مطابق استعمال کرنا۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، یہ ہے اللہ کے دین کی حفاظت۔ اللہ یحفظ کا، تم تو اپنے اس جسم اور اعضاء کے استعمال سے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرو گے، تمہارا تو یہ اتنا چھوٹا سا کرنے کے اعتبار سے آسان، لیکن قیمت کے اعتبار سے بہت بڑا، لیکن پھر اللہ اپنی قدرت سے تمہاری حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے لیے اللہ نے نبیوں کے قصے بیان کیے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ دیکھ رہے ہیں اپنی قوم کو، اپنے باپ کو، کہ نمرود بادشاہت کے لیے ان کو اپنے سامنے جھکاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا دل اڑ رہا ہے۔ اب انسان جب جہاں بگاڑ پہ آتا ہے تو طرح طرح کی خرافات اس کی زندگی میں آتی ہیں، حالانکہ زندگی کی امانت کتنی قیمتی ہے۔ اللہ نے تو مسلمانوں کی عیدیں بھی عبادات والی بنائی ہیں، خوشی میں بھی یہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جاہل قوموں کے لیے کہ ان کی عیدیں اور خوشی ناچ گانا، شراب پینا، نشہ، لڑائیاں اور دنگا اور فساد۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا ایک عید کا دن تھا اور ایک اسی طرح ان کا ایک تہوار تھا، پتہ تھا کہ یہ اس تہوار میں اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام پہلے ہی غمگین، طبیعت جب بے چین ہو تو وہ جو ہے کیا کہتے ہیں، وہ کسی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، تو اے ابراہیم تم بھی چلو، آج میلہ ہے، آج ہم میدان میں جمع ہوں گے، آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تو جانتے تھے کہ یہ خرافات ہے، اور اس سے دل بے چین تھا۔ دل بے چین ہے تو کہ انسان کا دل کرنے کو کہا میری طبیعت خراب ہے، انی سقیم، اور وہ چلے گئے۔ اب کیونکہ اللہ کے نبی تھے اور قوم کو ہدایت کے، اللہ کی پہچان کرانے کے لیے، اللہ کے دین پر چلانے کے لیے یہاں قوم آئے تھے، اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے، تو اسی فکر میں
تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ بہت اچھا موقع ہے، بہت اچھا موقع ہے، میں اپنی قوم کو ان کے ان آلیہ کے باطل ہونے کو سمجھا سکتا ہوں۔ لیکن کہتے ہیں جب عقل ٹیڑھی ہو جائے اور انسان اندھا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتی۔ ادھر وہ اپنے دنگے فساد اور جو ہے شور شرابے میں وقت کو ضائع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام کی تدبیر کہ کیسے میں اپنی قوم کو ان بتوں کا بے جان اور ان بتوں کا بیکار ہونا سمجھاؤں۔ کلہاڑا لیا اور بت خانے میں آ گئے کہ ساری خرابی ان مورتیوں کی وجہ سے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ کلہاڑا مار مار کر، ہتھوڑا یا کلہاڑے کی شے میں بڑا بھاری وہ آلہ تھا، اور تو جو ہے مار مار ختم کر دیا، اور جو ان میں سب سے بڑا بت تھا اس کے کندھے پر جو ہے کلہاڑا رکھ دیا۔ اور یہ بہت بڑی ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے ایک تدبیر تھی جو ان کی سمجھ میں آ جاتی کہ یہ بت تو اپنی حفاظت جب نہ کر سکے تو ہماری حفاظت کیا کریں گے۔ لیکن کیا کیا جائے اس مصیبت کا جب عقل ہی اندھی ہو جائے، جب تقدیر ہی خراب ہو۔ اب وہ جو گھر جہاں کیا کہتے ہیں کھیل کود کر کے آئے، وقت ضائع کر کے شور شرابہ، کہنے چلو بھائی اپنے بتوں کو نیازیں چڑھاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے تمہاری رزق کی ضرورت نہیں ہے، سب کو رزق دینے والی ذات کس کی ہے؟ تم قربانی بھی کرتے ہو تو لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، نہ اللہ کو ان جانوروں کی یہاں خون کی ضرورت ہے جیسے یہ کافر لوگ بتوں کے سامنے خون بہاتے ہیں، اور نہ اللہ کو ان کے گوشتوں کی ضرورت ہے، اللہ اس چیز سے پاک ہے۔ لیکن جذبات کی تمہاری قربانی اور اللہ کی محبت یہ اللہ کو پسند ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اس لیے فرمایا کہ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، سب سے بڑی بات جس گاؤں میں ہو اس کے چودھری کو تو پہچانو، جس ملک میں ہو اس کے بادشاہ کو تو پہچانو، جس دنیا میں رہنے والے ہو اس کے مالک کو تو پہچانو، جبکہ اس کے معرفت کا کلمہ لا الہ الا اللہ بھی تمہارے پاس ہے۔ اللہ نے نبیوں کو بھیجا ہے، وہ خود چل کر آئے ہیں، اس کلمے کے ذریعے تمہیں اللہ کی پہچان کروائی ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال دن رات تم میں گھومے ہیں، اور تم ان کو جانتے ہو کہ کتنے عظیم اخلاق والے انسان ہیں، اور کیسی اپنائیت سے تمہیں پکار رہے ہیں۔ یا قوم، ہر نبی اپنی قوم کے پاس، حالانکہ نبی کے دل کا صاف ہونا، ایمان کے نور سے منور ہونا، اللہ کا چنا ہوا ہونا، کتنی پاکیزگی ان کی جو ہے ذاتوں میں ہے، معصوم ہے، اور یہ کفر اور شرک کی بدبو اور جو ہے اس کی جو ہے گندگی میں لتھڑے ہوئے ہیں، اتنے گندے، لیکن نبی کیسی جو ہے ہمدردی، یا قوم انی لکم ناصح امین، یا قوم کہہ کر اپنائیت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ اے میری قوم، یہ کیسا دل کو کھینچنے والا ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہارا وفادار ہوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اور ایک بڑی امانت اللہ کا دین، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ تم نے زندگی کو کیسے گزارنا، تمہارا دیکھنا کون سا قیمتی ہو، تمہارے زبان کے بول کون سے قیمتی ہوں، تمہارا ہر بات کو سننا کون سا قیمتی ہو، ہاتھوں سے لین دین کون سا تمہارا قیمتی ہو، اور پاؤں سے مسافت طے کرنا کون سا قیمتی ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے احکام اور اللہ کے دین کی امانت میں لے کر آیا ہوں، تمہارا ہمدرد خیر خواہ ہوں اور امانت دار ہوں، اور تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تو یہی خیر خواہی تھی، اور یہ بہت بڑا ایک جو ہے دلیل تھی، اور بہت بڑا ایک جو ہے طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ لیکن کیا کہا جائے، جب مت ہی ماری جائے اور عقل ہی خراب ہو جائے، بہت بڑا اچھا انتظام ابراہیم علیہ السلام اور اللہ ذکر کر رہے ہیں۔ اب وہ اپنے غلغپاڑے اور شور شرابے سے آئے، چلو بھائی بتوں کو نیازیں پیش کرو، اور ابراہیم علیہ السلام کا بہت اچھا موقع، وہ آئے تو دیکھا بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا، ہمارے آلیہ کو کس نے توڑا؟ بھائی یہی دلیل ہے کہ جو آلیہ اپنے جسم کی، اپنی مورتی کی حفاظت نہیں کر سکے، وہ تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ اور پھر جو ہے یہ کس نے توڑا ہے؟ تو اس نے کہا اور تو کوئی ہو نہیں سکتا، ان کی باطل ہونے کو اگر کوئی کرتا ہے تو ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے،
اے ابراہیم تم نے ہمارے آلیہ کے ساتھ کیا کہ کیا ہوا؟ یہ ہمارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ تو دیکھو کہ آلہ قتل کس کے پاس ہے؟ کہ آلہ قتل تو بڑے بت کے کندھے پر رکھا ہوا ہے۔ اور یہ سمجھداری کی بات ہے، جب کسی کا خون ہو جائے، توڑ پھوڑ ہو جائے، قتل ہو جائے، تو جس کے پاس آلہ ہو اس سے پوچھا جائے۔ تو پوچھو اپنے جو ہے بتوں سے، اے ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بت تو نہ سن سکتے ہیں نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اے میری قوم، وہ بت جو بے جان ہے، جو اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکے، جو سن بھی نہیں سکتے اور جو بات کا جواب بھی نہیں دے سکتے، تم ان کو اپنا الہہ مانتے ہو؟ کہتے ہیں یہ بات ایسی دلیل تھی کہ قوم کی سمجھ میں آنے لگی، لیکن شیطان نے ان کو سمجھنے نہیں دیا کہ کس طرف جا رہے ہو۔ تم اپنے الہہ کی مدد کرو۔ بھئی وہ الہہ جن کو تم نے اپنا الہ مانا ہے، جس کو تم کہتے ہو ہماری حفاظت کرنے والے، جب وہ اپنی حفاظت نہیں کر سکے تمہاری حفاظت کیا کریں گے؟ لیکن شیطان نے ان کو ورغلایا اور کہا بھئی اپنے الہہ کی مدد کرو۔ اللہ بھی دیکھ رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام پر امتحانات آ رہے ہیں۔ کہتے ہیں اپنے الہہ کی مدد کرو، ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایندھن جمع کرو اور آگ میں ڈالو۔ کتنے عرصے تک قوم جنگلوں سے اور جناب کئی شاہراہوں سے ایندھن جمع کرتی رہی، ایک بہت بڑا ڈھیر ایک وادی میں جمع ہو گیا اور اس کو آگ لگائی، اور چاہتے یہ انسان ڈالیں گے تو شروع ہی میں ابراہیم علیہ السلام نکل کے آ سکتے ہیں، تو بیچ میں کیسے جائے؟ تو شیطان دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ شیطان ایک بہت بڑی سمجھدار کی صورت میں آیا اور اس نے جھٹکے سے پھینکنا منجنی کی صورت ان کو دکھلائی اور منجنیق بنائی گئی اور ابراہیم علیہ السلام کو اس میں بٹھایا گیا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا یقین اللہ کی ذات پر ہے، کرسیوں میں بندھے ہوئے اور منجنیق پر بیٹھے ہوئے آسمانوں میں فرشتوں میں کھلبلی مچی، اور فرشتوں نے اے اللہ، آپ کا خلیل آپ کی طرف بلانے کے پاداش میں یہ باطل قوم، آپ کے دشمن، آپ کے نافرمان یہ آگ میں ڈال رہے ہیں اور ان کو رسیوں میں باندھا ہوا ہے اور منجنیق میں بٹھایا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے فرشتوں جاؤ میرے خلیل کے پاس، اگر وہ تم سے مدد چاہے تو مدد کرو۔ اللہ کی طرف سے اجازت ملی، فرشتے آ گئے اور جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ فرشتے ہیں، ہواؤں کے فرشتے ہیں، پہاڑوں کے فرشتے ہیں، پانی برسات کے فرشتے ہیں، جس کو جو حکم دے۔ فرمایا اللہ نے اگر تمہیں حکم دیا ہے تو یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ ہے، جو اللہ نے حکم دیا وہ پورا کرو، میں بیچ میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ اور اگر حکم تو نہیں دیا، اجازت دی ہے کہ پھر جہاں میرا معاملہ میرے اور اللہ کے درمیان چھوڑ دو۔ اللہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ میری جان اس میں جل جائے تو میں اپنی جان کو پیش کرتا ہوں، یہ ہے اصل بات۔ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دینا۔ باپ نے بھی پیش کیا اور چھری کے نیچے آنے کے لیے بچے نے بھی پیش کیا، اور یہ وادی غیر ذی زرع میں اپنی زندگی کو جہاں ختم کرنے کے لیے ہاجر ماں نے بھی پیش کیا۔ یہ ایسا خاندان ہے کہ ہر قربانی میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اللہ نے قربان نہیں ہونے دیا۔ کہا آپ اللہ سے مانگ لیں کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا مجھے دیکھ لینا یہ میرے لیے کافی ہے۔ اور آخری جو بات تھی وہ حسبی اللہ، اس حال میں بھی میرے لیے کون کافی ہے؟ اللہ۔ اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اے چیزوں پر اور جہاں اسباب پر بھروسہ کرنے والے، اللہ پر بھروسہ کرنے والے اللہ پر بھروسہ کریں، اور خاص طور پر ایمان والے وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ اللہ پر بھروسہ کریں۔ ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبہ، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ قدرت سے اس کے سارے کام بنائیں گے۔ اور اے ایمان والو، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، تم اللہ پر ایسا بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو اللہ تمہیں ایسے رزق پہنچائیں جیسے عرب پرندوں کو اللہ روزی پہنچاتے ہیں۔ ہماری آبادیوں میں ہمارے ان درختوں پر یہ چڑیے اور پرندے چہچہاتے ہیں، یہ جنگلوں میں پرندے چہچہاتے ہیں، یہ فضاؤں میں پرندے چہچہاتے ہیں۔ کتنے ان کی نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی ان کی حکومت اور عہدہ ہے، نہ ان کے کارخانے ہیں، نہ ان کے کھیت ہیں،
خالی پوٹے وہ دن کو جاتے ہیں، اللہ ان کے لیے رزق مہیا کرتے ہیں، اور واپس پوٹے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان کے رزق کا انتظام کرتے ہیں۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ پر بھروسہ کر کے دیکھو، اور جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے اللہ تمہارے سارے کام بنائیں گے، اللہ کفایت فرمائیں گے، تو تمہیں بھی ایسے رزق دیں گے کہ بغیر کارخانوں کے، بغیر دفتروں کے، اور بغیر مزدوریاں اور کام کرنے کے، اور بغیر بادشاہت اور وزارت کے ایسے رزق پہنچائیں گے جیسے ان پرندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تب یہ حقیقی علم ہے اور یہی ایمان ہے، اور یہ حضرات انبیاء کرام اپنی قوموں پر آ کر اس کلمے کے ذریعے اللہ کی پہچان کرواتے تھے۔ اس کلمے کا تقاضے ہیں، ایک تو یقینوں کی تبدیلی، ساری چیزوں سے یقین ہٹ کر اللہ کی ذات پر یقین آ جائے، اور یہ اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ جو اللہ پر یقین کرے گا اللہ اپنی قدرت سے اس کی کفایت فرمائیں گے۔ ایک جذبات کی تبدیلی، جذبات کہ میرا یہ قدم اٹھانا، میرا اپنی صلاحیتوں کو اور مال کو لگانا اور اپنے خواہشات کو قربان کرنا کس بنا پر ہے؟ اس لیے کہ اللہ میرے الہ ہیں اور میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یقینوں کی تبدیلی اور جذبات کی تبدیلی اور زندگی کے طریقوں کی تبدیلی۔ ایک طریقے وہ ہیں جو باپ دادا سے شروع سے قوموں کے چلے آ رہے ہیں، اور ایک طریقہ پاکیزہ وہ ہے جو اللہ نے نبی کو دے کر اتارا ہے۔ حضرات انبیاء کرام اللہ کا پیغام لے کر آتے تھے، اور اللہ کا پیغام کیا کہ یہ اعضاء کو استعمال کرنے کا اور زندگی گزارنے کے وہ طریقے جو اللہ نے پسند کیے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآن پاک یہ اللہ کا کلام ہے، لیکن جو قرآن پاک میں ایک آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے ساتھ صحابہ بھی شریک ہیں دعوت میں، ان کی قربانیاں اور مجاہدے اور دعوت کے ماحول میں چلنا، اور سب جذبات بھی قربان کیے، جان اور مال بھی لگایا اور جانیں بھی پیش کی، اور اللہ نے قرآن میں گواہی دی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر۔ اللہ قرآن پاک میں گواہی دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں ایمان والے جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا اے اللہ ہمارے جان اور مال آپ کے لیے، تو اللہ کو پیش کیا، تو اللہ نے ان کے جان اور مال کو جنت اور اپنی رضا کے بدلے میں خرید لیا۔ کتنی بڑی بات! ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جان اور مال کو خرید لیا۔ تو صحابہ کرام تھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محنت میں شریک تھے، کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، آپ تو سید الانبیاء ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ اعزاز اس امت کو دیا، اور اسی بنا پر اس امت کو بہترین امت قرار دیا گیا۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام فرشتے آ گئے ہیں، پیشکش کر رہے ہیں، لیکن ان کا آخری کلمہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ فرشتے تو آئے تھے کہ یہ ہواؤں والا فرشتہ ہے، تیزی سے ہوا کو چلائے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس آگ کو انہی کے اوپر ڈال دے، کیونکہ منظر ایسا تھا کہ پہاڑوں کی وادیاں تھیں، اور ایک پہاڑ کے اوپر فرعون نمرود کا محل تھا، اور وہاں پر 2 ستون اس نے بنوائے اور ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا، اور وادی جو ہے وہ آگ کے شعلوں سے بھڑک رہی تھی۔ یہ منظر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ تو کہ یہ ہواؤں کا فرشتہ ہے، آپ کی طرف سے ہوا چلا کر ان پر یہ آگ ڈال دے، سب کو ختم کر دے۔ یہ بارشوں کا، بادلوں کا، پانی کا فرشتہ ہے، اس کو حکم دے بارش برسا کر وہ اس آگ کو بجھا دے، اور اگر حکم دے پہاڑوں کے فرشتوں کو وہ پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں، اور جیسے چکی کے 2 پارٹ میں دانا پستا ہے ایسے یہ ان کا کچومر نکل جائے۔ تو آپ ان فرشتوں سے کہاں میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کہتے جب ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جانے لگا تو آخری کلمہ جو ان کی زبان پر تھا حسبی اللہ، اللہ نے بھی دکھا دیا کہ جو مجھ پر بھروسہ کرتا ہے میں اس کا کیسے کام بناتا ہوں۔
اے ابراہیم تمہارے لیے اپنی قدرت کا وہ اظہار کروں گا نہ اس سے پہلے کبھی ہوا نہ قیامت تک، کہ آگ آگ ہوتے ہوئے اور پوری اپنی تپش اور جلانے کی صفت کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی بھی اسی وقت کوئی چیز ڈالی جائے جلا کر راکھ کر دے، لیکن تمہارے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلائے گی، تمہارے جسم پر پڑا ہوا کرتا اس کا ایک دھاگا بھی نہیں جلائے گی، اور جلانا تو دور کی بات ہے اس کی تپش بھی تمہیں محسوس نہیں ہوگی۔ اس آگ کو ہم تمہارے لیے ٹھنڈا، اور ٹھنڈا بھی آرام دہ اور لذت والا، جو مزے تمہیں اپنے شاہی محلات میں اور وہاں کی مشیریوں میں اور پھولوں کی سیج پر جو تمہیں راحت نہیں پہنچی وہ ہم اس آگ میں تمہیں پہنچا کر دکھائیں گے۔ یا نارو کونی بردن، ٹھنڈی تو ہو جا لیکن ٹھنڈی ایسی نہیں جس سے تکلیف ہو، وسلامن علی ابراہیم، اور سلامتی والی، کہ 40 دن اس میں گزرے۔ پھر وہاں سے نکل کر ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، کیونکہ دین کے لیے ہجرت کرنا، وطن کو چھوڑنا، یہ اللہ کو محبوب ہے۔ دین کے لیے مشقتیں برداشت کرنا، نبیوں نے بھی مجاہدے برداشت کیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب سے زیادہ ستایا گیا، لیکن آپ کی امت کو دعوت میں آپ کے ساتھ شریک کیا گیا تو امت نے بھی قربانی کی۔ کیا قربانی کی صحابہ کرام نے۔ حضرت خباب ابن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تو شروع اسلام لانے والوں میں سے تھا، میرا کوئی قبیلہ نہیں تھا، کیونکہ باوجود یعنی قبیلے کی بنیاد پر وہ ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر کو بیت اللہ میں خطبہ دینے کی وجہ سے مارا گیا، حالانکہ آپ ایک معزز اور ایک جو ہیں بڑے سردار اور بڑے قاضی القضات اور بڑے تاجر تھے، بڑی عزت تھی، لیکن دین کے لیے سب کچھ قربان اللہ نے کرایا۔ حضرت ابوبکر صدیق جیسی ہستی کو اتنا مارا گیا کہ وہ گر گئے، اور ان کے منہ پر ورم اتنا آیا کہ آنکھیں نظر نہیں آ رہی تھی، ہونٹ پہچاننے میں نہیں آ رہے تھے۔ اب جب ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تو وہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، بلکہ ان کے قوم والے قومیت کی بنا پر انہوں نے مدد کی، اس میں کافر بھی تھے مسلمان بھی تھے، اور وہ افسوس کر رہے تھے کہ اتنی عظیم شخصیت کو ایسے پیٹا گیا اللہ کے دین کے لیے۔ انہوں نے اٹھا کر اس کپڑ چادر میں رکھا، اور چادر میں رکھ کر ان کے گھر لے گئے اور ماں کے حوالے کیا۔ بوڑھی ماں نے ابو بکر جیسے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس ماں کے دل پر کیا گزری ہوگی۔ اچھا، قوم والے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھو بھائی ابو بکر کو اتنا مارا گیا، یہ تو مرنے کے قریب ہو گیا، دیکھو اس کا کوئی کی ضرورت ہو۔ تھوڑی دیر وہ بیٹھے رہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت میں افاقہ ہوا، پانی پلایا، پانی کی چھینٹیں مارے تو اس سے آنکھیں کھولی اور ہوش آیا۔ جب ہوش آیا، قربان جائیں ابو بکر کی محبت پر، سب سے پہلے لفظ ان کی زبان سے یہ نہیں نکلا کہ میرا جسم کیسا ہے، مجھے کیا ہوا، کہاں کہاں چوٹیں آئی ہیں، خون کہاں سے نکل رہا ہے، کہاں سے مجھے درد ہو رہا ہے، کسی قسم کا سوال نہیں، بلکہ ان کی زبان پر بتاؤ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ابو بکر ایسے تو ابو بکر نہیں بنے۔ کچھ بات ہو گئی حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کے بارے میں، اور حضرت ابو بکر کو رنجیدہ ہو گئے، غمگین ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو رنجیدہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، اور آپ کسی خاص ایک آدمی کو سامنے رکھ کر بات نہیں فرماتے تھے، آپ ممبر پر تشریف لائے، اور ممبر پر تشریف لا کر حمد و ثنا کے بعد فرمایا مالی اودا فی صاحبی ابو بکر، اے میرے صحابہ کیا بات ہے، ابو بکر کو تکلیف دے کے مجھے تکلیف دی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی بات اللہ کے رسول کہ ابو بکر کی تکلیف یہ میری تکلیف ہے۔ مالی اودا فی صاحبی ابو بکر، کیا ہوا، میرا ابو بکر پریشان ہے تو میں اللہ کا رسول بھی پریشان ہوں۔ اے میری قوم، پتہ ہے جب میں اللہ کا نبی بن کر آیا تم میں سے تھا، اور تم نے میری 40 سالہ زندگی کی پاکی دیکھی تھی، اور میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا، تم نے میری سچائی اور امانت داری کی گواہی دی تھی، اور میں نے تم سے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ میں صفا پہاڑ پر ہوں، تم پہاڑ کے دوسری جانب ہو، پچھلا میدان تمہارے سامنے نہیں ہے، اور میں تمہیں کہوں کہ بھئی یہ پاس والا گاؤں تمہیں لوٹنے کے لیے گھوڑوں پر آ رہا ہے، کیا تم میری تصدیق کرو گے؟
تم نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ بالکل تصدیق کریں گے، گویا کہ شاید لشکر ابھی آ رہا ہے، تم نے میری اتنی تصدیق کی۔ جب اس بات میں تصدیق کی، جب میں نے کہا کہ میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی طرف بلاتا ہوں، تو تم سب نے میری دعوت کا انکار کیا۔ کس جذبے کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس پیغام کو لے کر آئے، اور کتنی خوشی سے لے کر آئے، اور کتنی بڑی اس میں بشارت تھی کہ یہ جو مکے والے اپنے بیٹوں کا گلا دبا دیتے ہیں کہ اس کو کھلائیں گے کہاں سے، نرینہ اولاد کو مار دیتے ہیں، ماں نے کتنی تکلیف سے 9 مہینے اس کو اٹھایا۔ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بیت اللہ میں دیکھا گیا کہ ایک شخص کئی سو میل سے اپنی والدہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کر لایا ہے اور بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے۔ تو بڑا یہ رقت آمیز امر تھا، اور کیا مثال تھی والدہ کی خدمت کی کہ والدہ کو کندھے پہ اٹھا کر لایا ہے، کتنی مشقت اور طواف کرا رہا ہے۔ اے امیر المومنین، کیا اس آدمی نے اپنی اس والدہ کا حق ادا کر دیا؟ فرمایا اے میرے ساتھیوں، ماں کے پیٹ میں جو اس کی ایک ایک حرکت سے ماں کو درد ہوتا تھا، تو اس ایک درد کا بدلہ بھی یہ اس مشقت سے نہیں دے سکا۔ ایسا اللہ کا نظام ہے، یہ اللہ کا نظام۔ تب اس لیے حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری قوم، میں تمہارے پاس ایک کلمہ لے کر آیا ہوں، وہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ کلمۃ لو تقولونها تدین لکم العرب، اس کلمے کی دعوت اور اس کلمے کی زندگی سے سارے عربوں کی زندگی جو ہے مہذب اور مرتب ہو جائے گی، وہ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائیں گی۔ جبکہ ایک آدمی اپنے پڑوسی سے مطمئن نہیں تھا، قتل و غارت کا بازار عام تھا۔ وَتُؤَدِّي إِلَيْكُمُ الْجِزْيَ الْعَجَمَ، یہ روم اور فارس جو کتنے عرصے سے تم کو دبا کر چل رہے ہیں، یہ تمہارے باج گزار اور ماتحت بن جائیں گے، اللہ تمہیں اتنی عزت عطا فرمائیں گے۔ یہ اتنا بڑا وعدہ، یہ اتنی بڑی خوشخبری، اور یہ ایسے دلوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں خوش کر دینے والی، اور ایسی بڑی تمنا جو ان کی یعنی صدیوں سے ان کے دلوں میں یہ تمنا دل میں جو ہے گدگدا رہی تھی، تو فوراً کہنے لگے ایسا وعدہ اگر ایک کلمہ نہیں آپ 10 کلمے کہو تو ہم کہنے کے لیے تیار ہیں۔ فرمایا 10 کلمے نہیں، وہ ایک کلمہ ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کی پہچان والا کلمہ۔ لیکن عقلیں کھوٹی تھیں اور دل پہ تالے لگے ہوئے تھے، کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اتنی بڑی حقیقت اور اتنے سچے داعی اور اتنے بڑے پیغام کو ان لوگوں نے اپنے عقل کے اندھا ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا۔ ایک ایسی عجیب بات ہے کہ تمام آلہہ جو ہمارے وہ سارے کام نہیں کر سکتے، وہ ان کو ٹھکرا کر ایک اللہ کام کرنے والا ہے، ان ھذا لشیء عجاب۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو حکم تھا کہ جو آپ کو دعوت دی گئی ہے کلمہ اس کی دعوت دو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، تو باطل کو توڑنے کے لیے اللہ نبیوں کو دعوت اور علم دے کر بھیجتے ہیں۔ تعلیم سے ابتدا نہیں ہوتی، دعوت سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت کو لے کر پھر رہے ہیں، اور لوگوں میں سے حضرت ابوبکر جیسی ہستی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسی ہستی، اور لوگوں میں سے خال خال ایمان کی طرف آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جن نے پہلا خطبہ دیا تھا اور ان کو اتنی پٹائی کی گئی، حالانکہ آپ بہت بڑے تاجر بھی تھے، آپ قاضی القضات بھی تھے، آپ سردار اور بڑے عزت والے بھی تھے، لیکن دین کی وجہ سے سب کچھ کو قربان کیا۔ اتنی بڑی شخصیت کو ایسے لوگوں نے مارا کہ زمین پر گر گئے، اور اتنی پٹائی کی کہ منہ پر اتنا ورم آ گیا کہ آنکھیں پہچاننے میں نہیں آ رہی۔ اور وہ شخص جو اتنے بڑے لوگوں کی مدد کرتا ہے، کتنے غلاموں کو آزاد کرایا، کتنا اپنا مال غریبوں کے گھر میں پہنچایا، کتنے ان کے احسانات تھے کہ کافر بھی یہ سمجھتا اے ابو بکر ابن دغینہ ایک سردار، یہ تم جو ہے رخت سفر باندھ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ مکہ والے اللہ کے دین پر چلنے نہیں دے رہے، اس لیے مکے کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، مکہ جیسا شہر، تم جیسے اچھے اخلاق اور تم جیسے ہمدرد انسان
اور تم جیسے شرافت والے بڑے سردار مکے سے نکل جانا، یہ مکے میں عیب لگ جانا ہے کہ وہ نکل گئے، آؤ میں تمہیں ساتھ لے چلتا ہوں، اور دیکھو میں اعلان کروں گا تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے گا۔ ساتھ لے آئے اور اعلان کیا، اے مکہ کے لوگوں، خبردار کسی نے ابو بکر کو تکلیف پہنچائی، میں نے اس کو اپنی پناہ میں لے لیا۔ جو اس پر حضرت ابو بکر کو تکلیف دے گا، جیسے آج کل کہتے ہیں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تو اتنا طاقتور وہ سردار تھے اور اتنا روب تھا کہ لوگ ڈر گئے۔ ابو بکر اب اطمینان تو آ گیا، اب اطمینان آیا تو کیا ہوا کہ ان سے کہو کہ یہ نماز جو پڑھتے ہیں، حضرت ابو بکر بیت اللہ میں آتے تھے اور قرآن زور سے پڑھتے تھے، اور قرآن اللہ کا کلام، یا اپنے گھر کے برآمدے میں نماز پڑھتے تھے اور قرآن اللہ کا کلام، اور کلام پڑھتے ہوئے روتے تھے، تو مکے کی عورتیں اور بچے امڑ آتے تھے اس کلام کو سننے کے لیے۔ یہ اللہ کا کلام، لیکن ضد کی وجہ سے کہ یہ جو بنی ہاشم یہ خاندان ہے، ساری فضیلتیں ہی ان کو مل گئی، اور ان کو یہ رسالت جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ بھی ان کو مل گیا، اس ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے، لیکن قرآن کی چاشنی کو وہ محسوس کرتے تھے۔ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں نماز میں، رات کا اندھیرا ہے، تو رات کے اندھیرے میں اس زمانے میں یہ روشنی تو نہیں تھی، لیکن قرآن کی چاشنی کے یہ ابو جہل اور اسی طرح اس کے ساتھ دو کافر اور تینوں، اب کسی کو دوسرے کا پتہ نہیں، اور ان کو اتنا پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے یہ ایک کلام پڑھ رہے ہیں، وہ کلام ایسا کہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں، تو تینوں چپکے تینوں راستوں سے آئے اور قرآن سن رہے ہیں، اور ہر ایک مطمئن ہے کہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی مجھے دیکھے گا نہیں، ورنہ تو لوگ جوتے ماریں گے کہ جس نبی کی یہ دعوت کو تم دن میں ٹھکراتے ہو، اس نبی کے کلام کو تم رات کو آ کے سنتے ہو، یہ تو بڑی عیب کی بات ہے۔ لیکن کلام کی کشش اتنی تھی، باوجود ان ساری باتوں اور تانوں کے وہ سن رہے، اور پھر اتنا سننے میں مگن ہوئے، اتنا سننے کی چاشنی وہ حاصل کر رہے، کیونکہ عرب تھے اور قرآن کی فصاحت کو سن رہے تھے اپنے کانوں سے۔ قرآن تو قرآن ہے، صرف انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ 3 آیتوں والی ایک سورت، 3 آیتوں والی ایک چھوٹی سی سورت جب یہ نازل ہوئی تو اصل میں ہر نبی اور قوم کو اللہ نے معجزہ وہ دیا جو قوم کا ایک فن ہوتا تھا۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں علاج بہت مشہور تھا، یونانی علاج، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا معجزہ دیا کہ مادر ذات اندھا اور کوڑی جس کو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ یبرئ الاکمہ والابرص باذن اللہ، وہ سارا کوڑپن اس کا ختم ہو جاتا اور اندھا خوبصورت آنکھیں مل جاتی اور اس کو جو ہے روشنی مل جاتی۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فصاحت والا قرآن دیا گیا۔ اس سے پہلے یعنی عرب لوگ اپنی باتوں کو اشعار میں تعبیر کرتے تھے، مشاعرے کی مجلسیں لگتی تھیں اور اشعار کہے جاتے تھے۔ ایک شاعر کے وہ دفتر جس میں اس نے اپنے شعر لکھے ہیں اس کو دیوان کہا جاتا تھا۔ تو جو مقابلہ ہوتا، جس کے اشعار سب سے اعلیٰ ہوتے تو اس کو یہ اعزاز ہوتا کہ بیت اللہ میں لٹکا دو کہ یہ فلاں شاعر کا دیوان ہے، اس مقابلے میں وہ جیتا ہے، وہ لٹکا ہوا۔ تو 7 شاعر تھے مشہور، ان کے 7 دیوان تھے جو لٹکے ہوئے تھے، ان کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکا، اور ان کو اپنے شعر کہنے پر فخر تھا، اور عرب بھی اس کو مانتے تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور یہ سورت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بہت خیر عطا فرمائی، یا حوض کوثر آخرت میں ہم نے آپ کو عطا کیا۔ تو کوثر کا دینا یہ خوشخبری بھی اس ایک جملے میں، فصلی لربک، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی پیش کیجیے، اس کا بھی حکم
ان شانئک هو الابتر، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نہیں چل رہی کیونکہ آپ کے صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تھا، یہ تمہیں عیب لگانے والا تمہارا دشمن یہ تم بریدہ ہے، ان کے کوئی تذکرے نہیں ہوں گے، یا ہوں گے تو برے ہوں گے، آپ کا تذکرہ تو ہم قیامت تک چلائیں گے۔ تو یہ 3 آیتیں آپ نے حکم دیا اس کو بیت اللہ پر لٹکاؤ۔ یہ وہ عرب لوگ تھے اور فصیح اور بلیغ اور خطیب اور وعظہ تھے، اور وہ کلام کی فصاحت کو جو ان شعراء اور جو ان کے وعاد ہوتے تھے، کوئی خطیب ہوتے تھے، ان کی فصاحت کو جانتے تھے، لیکن قرآن کے مقابلے میں ایک آیت کے مقابلے میں وہ کلام پیش نہ کر سکے۔ ایک آیت کے مقابلے میں جو انا آتینا لکھی تو وہ شرمندہ ہو گئے، اور اپنے سارے جو ہیں شہر کے دیوانوں کو انہوں نے اٹھا لیا اور کہا وہاں یہ لکھ دیا اب ہمارے شہروں کی کوئی قیمت نہیں، اور یہ جو کلام ہے ما ھذا قول البشر، یہ انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی فصاحت والی جہاں کتاب اور فصاحت والا کلام عطا فرمایا، اور 30 پارے کا ایک پارہ تو کیا، ایک بڑی سورت تو کیا، ایک چھوٹی سورت اور ایک آیت بھی وہ اس کے مقابلے میں لا نہیں سکتے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، تم خود بھی آؤ اور اپنے مددگاروں کو بلا لو اور اپنے جو ہے کیا کہتے ہیں شعراء و خطبہ کو بلا لو، اس جیسی ایک آیت نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بن کر آئے اور اس دین کو لے کر آئے، یہ کلمہ لے کر آئے، اور اس پر فرمایا کہ میں ایسا کلمہ لے کر آیا ہوں کہ اگر اس کلمے کے مطابق تم اپنی زندگی کو ڈھال لو تو یہ سارے بگڑے ہوئے بفرے ہوئے عرب تمہارے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، ان کی ساری بدماشیاں ختم، ان کے سارے جو ہیں دنگا فساد ختم، وہ تمہارے لیے سرنگو ہو جائیں گے۔ اور یہ روم اور فارس کے لوگ جو عربوں کی اس ہردرمی اور اس بگاڑ اور اس جہالت کی وجہ سے وہ ان کو جو ہیں زمین کے کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اتنے اونچے اخلاق اور دین ان کو ملے گا کہ وہ اپنے شاہی آداب اور سلیقے اور شاہی طور طریقوں کو گھٹیا سمجھیں گے اور تمہارے طریقے پر آ جائیں گے، اور یہ اللہ نے کر دکھایا کہ صحابہ کرام جب میدانوں میں ان کو بلانے کے لیے اترتے تھے تو یہ نہیں کہ اپنے جسم اور باڈی کو بنا کر نکلتے تھے، جسم تو راڑوں کی طرح فقر و فاقے کی وجہ سے دبلے ہوتے تھے، اور تعداد ایسی جو انگلی پر گنی جا سکے جو وہ آتے تھے میدانوں میں، حالانکہ اللہ کے کلمے کی دعوت لے کر آتے تھے اور اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پر لے کر آتے تھے کہ اگر ضرورت پیش آئی تو ہم اپنی جانیں پیش کر دیں گے۔ وہ لوگ سمجھتے کہ یہ صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم سے کچھ مانگنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو لڑائی کے لیے نہیں آئے، لیکن صحابہ کرام کہتے تھے ابتعاثنا اللہ، ہم خود نہیں آئے بلکہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، جو بڑی قدرت والا ہے، جو سب سے بڑا ہے، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو ساری کائنات کا مالک ہے، ساری کائنات کی بقا اس کے امر سے ہے، ساری کائنات کے نظام کو وہ لے کر چل رہا ہے اور ان کی ضروریات کو مہیا کر رہا ہے، اور جس مخلوق کو جس وقت جہاں بھی جتنی مقدار میں جو ضرورت ہو، گرمی سردی ہوا آکسیجن رزق اور غذا کی کپڑوں کی، اللہ تعالیٰ اپنے علم سے پہنچانے والا ہے۔ تو کتنی بڑی نسبت تھی، کتنی بڑی بات تھی، ابتعاثنا اللہ، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور اللہ کا پیغام اللہ کی پہچان والا کلمہ، سب سے بڑے علم والا کلمہ، کائنات کی سب سے بڑی گواہی، اور قیمت کے اعتبار سے ساری کائنات سے قیمتی ایک کلمہ لے کر آئے ہیں۔ کیا ہے جی یہ چاندی ہے، ٹھیک ہے مانو چاندی ہو، لیکن سونے کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ سونا ہے، ٹنوں سونا ہو، بہت قیمتی ہے، کیا کچھ اسے خریدا جا سکتا ہے، لیکن ایک قیمتی ہیرے کے مقابلے میں سونے کی قیمت کوئی نہیں۔ ایک قیمتی ہیرے کے مقابلے میں سونے کی قیمت کوئی نہیں۔ جی ہاں، پانی سے آگے دودھ، دودھ سے آگے گھی،
گھی سے آگے سونا چاندی، سونے چاندی سے آگے ہیرے جواہرات، اور ہیرے جواہرات کے مقابلے میں لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے یہ کلمہ دیا، اس کلمے کو لے کر کہ ابتعثنا اللہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں اللہ کی پہچان کروانے کے لیے، اور بتوں کی عبادت کی جہالت اور اس کی بدبو اور اس کی گندگی سے نکال کر تمہیں پاکیزہ کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، انسان ہوتے ہوئے اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے پتھروں کے سامنے تم اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہو، اور انسان ہوتے ہوئے ایمان اور اللہ کی پہچان نہ ہونے کی وجہ سے اپنے جیسے انسانوں کے لیے تم اپنی چاہتوں کو قربان کر رہے ہو۔ دفتروں میں جا رہے ہیں، حکومت کے ملازم ہیں، بادشاہ کے دربار میں جا رہے ہیں، کیوں بھائی سب کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنی چاہتوں کہ اپنے جذبات کو ان کے لیے قربان کر رہے ہیں؟ تو یہ ذلت والا راستہ ہے۔ ان کے لیے اپنی چاہتوں اور جذبات اور اپنا جہاں صلاحیتوں کو خرچ کرنے کے بجائے اللہ کے لیے ان سب چیزوں کے لگانے کی عزت کا تاج تمہیں پہچاننے آئے، عزت کا تاج پہنانے آئے۔ لنخرجکم من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ اور جب اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے اللہ سے نادان بن کر اور اللہ کے اتارے ہوئے پیارے طریقہ زندگی سے اعراض کر کے تم رہو گے کسی ایک گاؤں میں چودھری کی مخالفت کرتے ہوئے، کوئی ایک مزدور چین کی زندگی نہیں گزار سکتا، حالانکہ وہ اسی کی طرح انسان ہے، سوتا بھی ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، پیشاب پاخانہ بھی کرتا ہے، گندگیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کو ایک چودراہٹ ملی ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اس کے گاؤں میں تم اطمینان سے نہیں رہ سکتے۔ اللہ جو خالق کائنات ہے، سب کائنات کو اس نے پیدا کیا اور جو کائنات کو چلا رہا ہے اور کائنات کی ضروریات کو مہیا کر رہا ہے اور وہی سب کو پالنے والا ہے، اس سے اعراض کر کے تم دنیا میں پنپ جاؤ اور تمہیں دنیا میں اطمینان مل جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ، ایسا ہو نہیں سکتا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیں گے۔ جو اللہ سے اعراض کرتے ہوئے، کیونکہ یہ چیزیں ساری، گھر اس کو کاٹنے کو آئے گا، اولاد اس کی ہلاکت کا سبب، پریشانی کا سبب بنیں گے، اور اپنے ہاتھوں سے کمایا ہوا مال اس کی جان کے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے اللہ کے مخلوق ہیں، ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، ان سے وہ نہیں ہوگا جو یہ حکومتوں والے چاہیں گے۔ جیسے انبیاء کی دعوت پر، ان کی دعوت کی وجہ سے نمرود نے جو چاہا وہ اپنی اسکیم میں کامیاب نہیں ہوا، ذلیل اور خوار ہو کر مرا۔ کہتے ہیں نمرود کی خود اپنی موت ایک لنگڑا مچھر ناک کے رستے اس کے دماغ پر مسلط ہو گیا۔ دماغ کتنی نازک چیز ہے کہ دماغ کی ٹیسیں انسان کو کیسا جہاں چیخیں نکلواتی، اور وہ مچھر وہاں پہنچ گیا اور مچھر ڈنگ مار مار کر اس کے دماغ کو کھا رہا ہے۔ اور پھر اللہ نے اتنے زیادہ مچھر بھیجے کہ اس کی فوج پر وہ مچھر اتنے آئے کہ ہر مچھر، اس کی سونڈ کیسی معمولی سی، اور اس سونڈ میں کتنا ذرہ اس کا انسان کے جسم کا حصہ جاتا ہے، لیکن اتنے زیادہ تھے کہ جب مچھر اڑے تو نمرود اور اس کی فوج کے ڈھانچے باقی تھے، باقی سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ یہ ہے میرے رب کی قدرت، اور یہ ہے اللہ کا غصہ ان لوگوں پر جو نبیوں کی دعوت کو ٹھکراتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو یہ کلمہ دے کر بھیجا، اللہ کی پہچان۔ اس لیے صحابہ بھی انبیاء کی طرح، نبیوں کی ذمہ داری محدود ہوتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کیا بابرکت ذات ہے وہ اللہ کی جس نے ایسا کلام جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے، جس میں ایسا نور کہ جس کے دل میں وہ آ جائے، وہ فرق کرے ہلاک کرنے والے گناہوں سے اور کامیاب کرنے والے اللہ کے نورانی احکام اور اسلام طریقہ زندگی خوشبودار نورانی طریقہ، اس کے درمیان فرق کرے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا
آپ کو تمام انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ کے اعزاز میں آپ کی امت کو بھی یہ امت ہوتے ہوئے نبیوں والا کام دیا گیا۔ اللہ نے حکم فرمایا، اے نبی، پیارے نبی، آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ جو میری محنت اور تگ و دو ہے یہ میری زندگی کا مقصد اور راستہ ہے۔ اور راستے کا لفظ بتلاتا ہے مسلسل نقل و حرکت میں۔ اسی طرح ان لک فی النہار سبحا طویلا، لوگوں کے سمندر میں تیرنا ہے، تیرنے کا لفظ بتا رہا ہے کہ کنارے تک پہنچنے کے لیے پورے جسم کے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت میں کرنا ہوگا، اور اپنے کنارے تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 23 سالہ زندگی یہ تعبیر ہے مسلسل مشقت سے۔ اسی لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کا وقت آیا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا اور ان کو بتایا کہ بیٹی میرا اب دنیا سے جانے کا وقت آیا، تو وہ روئیں اور کہا واہ کربا ابا، اے میرے پیارے ابا جان، آپ سید الانبیاء، آپ اللہ کے حبیب، آپ اتنی پیاری شخصیت، اور آپ نے سب کچھ انسانیت کے لیے لگایا، لیکن جب سے آپ نے دعوت شروع کی آج تک نہ مکے والوں نے مکے میں آپ کو چین سے بیٹھنے دیا، نہ آپ کے صحابہ کو چین لینے دیا، ان کی جانوں کو انہوں نے جو ہے گنوایا اور آگوں پر ان کو ڈالا، اور ان سے ان کا مکے جیسا وطن چھڑوایا، اور مدینہ آئے، یہاں بھی لشکر لے لے کر وہ آپ پر حملہ کرنے والے بنے۔ آپ کی زندگی تو ساری تکلیفوں میں گزری ہے، اور فاطمہ رو رہی ہیں واہ کربا ابا، ہائے میرے باپ کی زندگی کیسی مشقتوں میں گزری ہے۔ تو بھائی اللہ کے رسول جب وہ یہ جو ہے وہ اپنی زندگی اتنی پیاری زندگی کو دین کے لیے لگا رہے ہیں، تو بھائی ہم تو امت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی عطا فرما دی، تو اس بات سے سمجھانا مقصد یہ ہے کہ زندگی کو خوشگوار بنانے کی کوشش کرنا یہ نادانی والا راستہ ہے، بلکہ زندگی کو جذبات کو بھی قربان کرنا، جسمانی صلاحیت بھی لگانا، جان اور مال بھی لگانا اعلاء کلمت اللہ کے لیے تھوڑے سے وقت کی یہ مشقت ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کبھی ختم نہ ہونے والا زمانہ جنت میں آرام اور نعمتوں کے مزے ہیں، کہ ان کو ابشروا بالجنت التی، خوشخبری سنا دو اس جنت کی کہ جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا۔ تم نے تھوڑے سے عرصے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا تمہارے لیے عزت کی بات تھی، تمہاری خواہشیں قربان ہو ملک کے لیے، اللہ کو یہ گوارا نہیں، تمہاری صلاحیتیں لگیں اور تم اپنی جوانی پگھلاؤ وزارتوں کے لیے، اللہ کو یہ گوارا نہیں، تمہاری جو ہے زندگی کی صلاحیتیں راحت اور آرام اور بچوں کو چھوڑ کر مزدوری اور کام اور ڈیوٹیوں کے لیے نکلنا، اللہ کے لیے کو یہ گوارا نہیں، تمہاری تو جسم کی ہر صلاحیت اور تمہاری تو زندگی کا ہر لمحہ اور تمہارے جذبات تو اللہ کی چاہت پر انسانیت کو کھڑا کرنے کے لیے قربان ہو۔ اے تبلیغ والوں، تم کیا چاہتے ہو؟ کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان اور ہر انسان اللہ کی چاہت کو، اللہ کی چاہت یعنی نبی کے طریقے کے مطابق پورا کرنے والا بن جائے۔ کتنی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہمیں جذبات قربان کرنا آ جائیں اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں اپنا جان اور مال اور صلاحیتیں لگانے آ جائیں اللہ کے لیے۔ سارے دنیا والے سب قربانی کی بنیاد پر چل رہے ہیں، لیکن وہ گھٹیا دنیا جس کو اللہ فرما رہے ہیں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، ان کی صلاحیتیں اس کے لیے لگ رہی ہیں، اس لیے اللہ کی نظروں سے گر رہے ہیں۔ کہ گھٹیا دنیا پر اپنی صلاحیتوں کو لگا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا کو دل میں نہیں آنے دینا، دنیا کو سر پر نہیں چڑھانا۔ کشتی پانی میں چلے گی، لیکن پانی کشتی کے اندر نہ آئے، پانی کشتی کے اندر آ گیا تو یہ کشتی کی ہلاکت ہے۔ اسی طرح دنیا میں رہنا ہے، لیکن دنیا دل کے اندر نہ آئے، دنیا دل کے اندر نہ آئے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو اللہ کی حدود پر چلنے والے ہیں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے احکام کو توڑ رہے ہیں، یہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، سب ایک کشتی کے سوار ہیں۔ لیکن بعض نادان سوار ہیں
بعض عقلمند سوار ہیں۔ اور کا نادانی کی صورت کیا ہے کہ جو کشتی کے دو منزلیں ہیں، ایک پانی کے اندر ہے اور ایک اوپر والا عرشہ ہے، اب ان کو نہانے دھونے یا کسی چیز کے لیے پانی کی ضرورت ہو تو اس زمانے کا جو کشتی ہوتی تھی کہ یہ زینے کے ذریعے سے اوپر جائیں اور پانی لے لیں، پانی لے کر اپنی ضروریات پوری کر کے پھر اپنے وہاں آ جائیں، تو وہ کہنے لگے او ہو یہ تو ہم بڑی نادانی والا کام کر رہے ہیں، پانی سے ہاتھ منہ دھونا، اپنی ضروریات پوری کرنا، اس کے لیے سیڑھی چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اور اوپر والوں کو ہٹو بچو کہہ کر کنارے پر آتے ہیں اور کنارے سے ہم پانی اپنے برتنوں میں لیتے ہیں اور استعمال کر کے پھر نیچے آ جاتے ہیں۔ یہ کیا نادانی والی اور بڑے دقیانوسی بات ہے، ہم تو پانی کے اندر ہیں، اوپر والی منزل والے تو پانی سے اوپر ہیں، پانی کے برابر، ہم تو پانی کے اندر ہیں، ہمیں تو اسی پانی کے اندر کشتی میں سوراخ کر لینا چاہیے، ہمیں یہی پانی مل جائے گا۔ یہی ہے مثال ان نادانوں کی جو اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو دنیا کے حاصل کرنے کے لیے لگاتے ہیں، کہ اوپر والوں کو پتہ لگے اور وہ سمجھدار ہیں، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، وہ کہیں گے او بھائیو اللہ کا خوف کرو، بچاؤ اپنی جانوں کو اور ہماری جانوں کو۔ نہیں تمہیں ہم کچھ نہیں کہہ رہے، یہ تو تمہیں جو آگے پیچھے کر کے ہم جاتے ہیں اور پانی لیتے ہیں اس سے بھی تمہیں نجات دے رہے ہیں کہ تمہیں اس بات کا خیال ہی نہ آئے اور یہیں سے پانی مل جائے۔ نہیں، یہاں سے پانی ملنا یہ عقل مندی کی بات نہیں، تم خود بھی ڈوبو گے اور ہمیں بھی ڈوبو گے۔ مثل القائم فی حدود اللہ والواقع فیہا کمثل قوم استحموا فی سفینۃ، اوپر والی سیٹیں اور نیچے والی سیٹیں بکنگ سے اور جو ہیں پورا اندازی سے متعین ہوئی کہ یہ نیچے ہیں یہ اوپر ہے اور یہ نظام ہے، نیچے والوں کو پانی لینے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے، تو یہی دنیا کا نظام ہے۔ یہ دنیا ایک سمندر کی طرح ہے، اللہ کا دین اس میں کشتی ہے اور یہ کشتی جو ہے یہ پانی میں چلے گی، رہنا دنیا میں ہے، یہ رہنا دنیا میں ہے، لیکن دنیا کو جیسے کشتی کو پانی سے بچانا ہے ایسے ہی انسان اپنے دل کو دنیا کی محبت سے بچائے۔ اور یہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا تقاضا سب سے پہلے یقینوں کی تبدیلی ہے، پھر اس کے بعد جذبات کی تبدیلی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی قدم اٹھانا، اپنی زندگی کے لمحے کو لگانا، جان و مال اور جسم کی صلاحیتوں کو لگانا، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی جذبہ ہمارے اندر باقی نہ رہے۔ جذبات کی قربانی اور یقینوں کی تبدیلی اور طریقوں کی تبدیلی، یہ تین تقاضے ہیں اس کلمے کے، اور جو ان تین تقاضوں کو پورا کر لے گا اللہ وہی پہلے والی عزت عطا فرمائیں گے۔ فرمایا بدأ الدین غریبا، جب میں اس دین کو لے کر آیا تو اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی بڑائی اور الوہیت لوگوں کی سمجھ میں آنے والی نہیں تھی، ان کے دماغ مسخ ہو گئے تھے کفر کی غلاظتوں میں، اور اتنی بڑی بے وقوفی کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو جو مکھی نہیں اڑا سکتے، جو حرکت نہیں کر سکتے، جو بات سن نہیں سکتے، جواب نہیں دے سکتے، اور مانتے بھی تھے اور کہتے تھے کہ یہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورتیں پوری کرنے والے۔ کتنی گمراہی کی اور کتنی جہالت کی بات تھی۔ اور اللہ کے نبی لا الہ الا اللہ، اے میرے صحابہ، میری قوم، تم اس کلمے کو کہو گے تمہاری زندگی پاکیزہ ہوگی اور تمہارے اخلاق اور زندگی سدھرے گی، یہ عرب تمہارے سامنے جھک جائیں گے کیونکہ اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، اور یہ روم اور فارس پھر تمہیں آنکھیں نہیں دکھائیں گے بلکہ اللہ ان کو تمہارے نیچے کر دیں گے۔ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو تو بلندی تمہارے لیے ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اللہ کا وعدہ ہے، پہلے بھی حق والوں کے ساتھ یہ ہوا، حق زندہ ہوا، اللہ نے بڑی بڑی باطل طاقتوں اور طاغوتوں کو ختم کیا اور ایمان والوں کو اس زمین کا وارث بنایا اور ایمان والوں کو خلافت دی، اور قیامت تک اللہ کی یہ سنت اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اس لیے فرمایا بڑے خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جب دین بیگانہ ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو بیگانہ کر کے پھر دین کو ان دلوں میں اور زندگیوں میں بسانے کے لیے
میری اور میرے صحابہ کی طرح قربانی کریں گے۔ فتوبى للغرباء، مبارکبادی ہو ان پردیسیوں کے لیے۔ اے اللہ کے رسول، ان کی مہم اور کارنامہ اور محنت اور مقصد کیا ہوگا کہ دین میں جو کمی اور بگاڑ آ گیا اس کو یہ پورا کریں گے۔ اے اللہ کے رسول، دین میں جو کمی اور بگاڑ آیا اس کو پورا کرنے کی کیا صورت ہے کہ بنیادی بات اللہ کی محبت ساری محبتوں پر غالب آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کی پہچان اور عشق والا کلمہ ہے، اس لیے اللہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں گے۔ اے لوگو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، اسی نے کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، وہی تمہارے جسم کے نظاموں کو چلا رہے ہیں، وہی تمہارے لیے سورج نکالتے ہیں، اللہ ہی دن رات کا نظام قائم کیے ہوئے ہیں، اسی کے حکم سے یہ ہوائیں چل رہی ہیں۔ سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن کو بنانا اور اس کی حفاظت اور اس کو پروان چڑھانا، یہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ، یہی ہے ربنا اللہ۔ ثم استقاموا، اللہ فرماتے ہم آزمائیں گے۔ اتنا بڑا دعویٰ اور اتنی بڑی جو ہے یہ ایک حقیقت، ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے حالات پیدا کریں گے کہ اس میں تم کس کی طرف جاتے ہو۔ اور یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کلمہ خوف ہے، کلمہ رجا ہے۔ ڈر ہو تو اللہ کا، اور جس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا کائنات کی ساری طاقتوں سے اب وہ نہیں ڈرے گا۔ امید ہو تو اللہ کی، جس کی دل میں اللہ کی ذات سے امید آ گئی تو وہ مخلوق، حتیٰ کہ جبرائیل اور فرشتے اور ساری مخلوقات، ان سے وہ امید نہیں باندھے گا، وہ اللہ سے امید باندھے گا۔ انما وکل ابن آدم لمن خافہ ابن آدم ان لم یخف الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، کہ اگر چیزوں کا خوف ہوگا اللہ اس کے حوالے کر دیں گے۔ اچھا، حالات کو بنانے والا میں، ساری کائنات میرے قبضہ قدرت میں، اور جو ہے اچھے اور برے حالات میرے حکم سے، اور یہ ڈر رہا ہے بادشاہ سے، یہ ڈر رہا ہے فوج سے، یہ ڈر رہا ہے ہتھیاروں سے، یہ ڈر رہا ہے پولیس سے، جاؤ ان کے حوالے کر دیے جائے۔ انما سلط علی ابن آدم ما خافہ سلط علیہ ما خافہ ابن آدم، اور اگر صرف اللہ کا ڈر ہے تو پھر اللہ کسی چیز سے ڈرنے نہیں دیں گے۔ مولانا اشرف رحمۃ اللہ علیہ کا بیان تھا، اور ایمان اور یقین کی زبردست باتیں کر رہے تھے، اور کچھ فوجوں کے عہدوں والے، بڑے عہدوں والے، ٹینکوں اور توپوں والے، کہا اپنے دل کے یقین کو ایسا بناؤ کہ دشمنوں کے بمبار جہاز اور ان کی گولہ باری کرنے والی توپیں اور ٹینک یہ تمہیں بچوں کے کھلونے معلوم ہو، جس کا ریموٹ کنٹرول بچے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ٹینک آگے بھی جا رہا ہے، پیچھے بھی ہٹ رہا ہے، اور اس سے دھماکوں کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، لیکن وہ کھلونا ہے۔ تو یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، یہ آگے بھی ہوں گی پیچھے بھی ہوں گی، لیکن کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اور جس کے ساتھ اللہ ہو گیا ساری کائنات مل کر نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا سرمایہ ہے، کتنا بڑا سہارا ہے جو اللہ کے نبی ہمیں ایمان اور لا الہ الا اللہ کی صورت میں ہمیں دے گئے ہیں۔ فرمایا ایسا ایمان اللہ کی ذات پر یقین آ جائے کہ حقیقی ان کے بمبار جہاز اور ان کی گولہ باری کرنے والی توپیں اور ٹینک یہ بچوں کے کھلانے معلوم ہو کہ ریموٹ بچے کے ہاتھ میں ہے، تو اسی طرح ساری کائنات کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان سے وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے، لہذا جو اللہ کی چاہت کو سامنے رکھ کر چلیں گے اور اس کے لیے اپنے جذبات اور اپنی زندگی اور جان و مال کو لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو گواہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حق والوں کی کہ دیکھو دعوت کی وجہ سے ایمان آیا، اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو نیست و نابود کر کے ایمان والوں کو وارث بنایا، اور قیامت تک کے وعدہ ہے کہ یہ زمین ہماری ہے اور ہم ایمان والوں کو وارث بنائیں گے، اور زمین کی خلافت اللہ والوں کو دیں گے، اور اللہ والے بنیں گے اس کلمے کی دعوت سے اور اللہ کے اتارے ہوئے علم پر عمل کرنے سے۔ اس لیے کہتے ہیں یہ وہ اعمال ہیں، دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت،
کہ جن اعمال کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بت پرستی اور جہالت اور دنیا کے گرے ہوئے انسان اس مرتبے سے نکال کر اس مرتبے تک پہنچایا کہ اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ ان کے لیے دنیا میں قرآن میں اتار دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور فرمایا جو ان کی اتباع کرے گا اچھائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ ان کو بھی اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو بھئی یہ کام ہمارے لیے ثواب کا کام نہیں ہے کہ جی یہ تو اختیار ہے، چاہے کریں یا نہ کریں۔ فرمایا نہیں، اے میرے نبی کی امت، یہ ذمہ داری، اس کو تمہارا فرض منصبی میں نے بنا دیا، یہ تمہارے اوپر فرض قرار دے دیا، کیونکہ اس کام کے کرنے کی وجہ سے ساری کائنات کی بقا ہے، اس کام کرنے کی وجہ سے ایمان لانے والوں اللہ کے بندوں کے لیے عزت ہے اور زمین کی خلافت ہے۔ اس کام کے جانے کی وجہ سے اللہ کے اوامر جو روح ہیں کائنات کی وہ دنیا سے ختم ہوں گے، حتیٰ کہ پھر یہ دنیا زوال اور فنا کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا ایک آدمی بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ اس کام کے کائنات کے نظام کو ٹوٹنے پھوٹنے نہیں دیں گے، آسمان کی چھتوں سے کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر نیچے نہیں آئے گا، سمندروں کا یہ موجیں مارتا ہوا پانی، اس کا کوئی قطرہ خشکی میں آ کر انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ٹلیں گے۔ لیکن جس دن اللہ اللہ کہنے والا بھی چلا گیا، سمندروں کو آگ لگ جائے گی، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر روئی کے گالوں اور دھوئی ہوئی روئی کی طرح پہاڑ ہٹ جائے اور بستیوں کی طرف آ جائے اور تباہی پھیلا دے، تو یہ کتنی بڑی تباہی ہوگی کائنات کے لیے کہ جب تک اللہ اللہ کہا جائے گا اس وقت تک زمین یعنی یہ زمین اور قیامت قائم ہو نہیں سکتی۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر امیر المومنین ہیں، اور شور مچا کہ یہ پہاڑ سے آگ کا لاوا نکلا اور وہ آ رہا ہے مدینے کی طرف۔ حضرت عمر نے فرمایا تمیم اٹھو اور اس آگ کے لاوے کو روکو اور اس کو پیچھے دھکیلو۔ یہ 1500 سال پہلے کی بات ہے اور یہ ایمان کی بنیاد پر کر کے دکھایا۔ آج کی سائنس جب پہاڑ کا لاوا پھٹے اور دھواں اس سے نکلے، شہروں کی طرف ایئرپورٹ بند، روڈ بند، بستیاں خالی اور بھگدڑ، اور دنیا میں شور مچ جاتا ہے کہ بھونچال آ گیا اور پہاڑ سے لاوا نکل گیا۔ ایمان والے کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں، دریا خشک ہو جائے تو کوئی بڑی چیز نہیں، دریائے نیل کے نام خط لکھ دیں گے اور وہ دریا جاری ہو جائے گا۔ زمین ہلنے لگے کوئی بڑی چیز نہیں، حضرت عمر درہ مار کر کے کیا تجھ پر انصاف نہیں ہو رہا، اس زمین کو کھڑا کر دیں گے۔ پہاڑ سے لاوا نکل کر آ رہا ہے، ایمان والوں کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، ایمان والا جا کر ہاتھ سے روک کر اس آگ کو پیچھے کر دے گا۔ یہ صحابہ کے واقعات ہیں، یہ دریا اور سمندر یہ ایمان والوں کے رستوں کو روک نہیں سکتے۔ اسلامی تاریخ کا ایک حصہ ہے کہ 4 دفعہ اسلامی لشکروں کو یہ بات پیش آئی کہ جب اللہ کا پیغام لے کر نکلے، دریائے دجلہ ان کے سامنے آیا، دریائے فرات ان کے سامنے آیا، دریائے آمو ان کے سامنے آیا، اور سعودیہ اور بحرین کے درمیان کا سمندر ان کے سامنے آیا، اور یہ اپنے اونٹوں پر، یہ اپنے گھوڑوں پر، اور یہ اپنے گدھوں پر، اور یہ پیادہ اللہ کا پیغام لے کر نکلے ہیں اور کائنات کو بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، تمہاری ہمدردی چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے دریاؤں پر اپنے گھوڑے دوڑا دیے، دریا موجوں کے ساتھ آگے جا رہا ہے، سمندر اپنی موجیں مار رہا ہے، اور صحابہ کی سواریاں اور پیادہ وہ چل رہے ہیں، اور جب سمندر کو پار کرتے ہیں کسی کے پاؤں کا گیلا ہونا تو بہت دور کی بات ہے، جب ان کی سواریوں کے کھر اور ان کے اپنے ننگے پاؤں جب خشکی پر آئے تو ایک قطرہ بھی ان کے پاؤں کے تلووں کو لگا ہوا نہیں تھا۔ تاریخ ہے ہماری کہ کیا اللہ کا نام لو اور بتاؤ کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ کا پیغام لے کر جا رہے ہیں اور ہم اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، اور دیکھا نظر ماری کہ کوئی گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا نہیں ہے۔ کہتے ہیں چلتے ہوئے کسی صحابی کا پیالہ جہاں وہ گر گیا، جب پار ہوئے بھائی کسی کا سامان تو نہیں رہا، سمندر کے اوپر سے پار ہو کے آ گئے، دریا کے اوپر سے پار ہو کے آ گئے، کسی نے کہا میرا پیالہ گر گیا،
تھوڑی دیر میں سمندر کی موجوں نے وہ پیالہ ان کو لا کے دے دیا، تم اللہ کے ماننے والے ہو تو ہم تمہارے مانیں گے۔ کتنی عزت والا راستہ ہے، کتنا کامیابی والا راستہ ہے، کتنا بڑا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تو اپنے اس جو ہے کمزور سے جسم کے ساتھ اور میرے دیے ہوئے بول کی طاقت کے ساتھ دعوت دو گے، میرے دیے ہوئے مال اور وقت میں سے لگاؤ گے، اور اللہ اپنی قدرت کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، البتہ ضرور بضرور مدد کروں گا جو میرے دین کی مدد کرنے والا ہو۔ اور اللہ کا یہ اطمینان دلانا ہے کہ اگر جب اللہ تمہاری مدد کرنے والا بن گیا تو بتاؤ دنیا کی ساری طاقت مل کر کیا تمہارے بال کو بھیگا کر سکتے ہیں؟ اور یہ کر کے اللہ نے دکھایا۔ صحابہ کرام نے مدینے میں کوئی بڑے بڑے گھر نہیں بڑھائے، ان کے کچے گھر تھے، ان کے خیمے تھے، ان خیموں اور گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی کہ کھانا پکانے کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اور راتوں کو صرف ایک دیے کی روشنی ان کے گھر میں نہیں ہوتی تھی۔ آج تو اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں، کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ اللہ سوال کے انداز میں جنات اور انسان سے پوچھ رہے ہیں، لیکن سب سے زیادہ آج کے زمانے کے انسان، اے انسان تمہیں کون کون سی نعمت نہیں عطا کی؟ یہ تم اپنی بجلی پنکھوں اور روشنیوں کو دیکھو، تم اپنے گھروں کو دیکھو، تم اپنے لباس کو دیکھو، تم اپنی سواریوں کو دیکھو، یہ سب کچھ کس کے انعام سے ہوا؟ اللہ کے۔ کس کی زمین پر کیا کر بنانے والوں نے؟ کس کی روشنی میں کیا؟ کس کے دیے ہوئے ہاتھوں سے کیا؟ کس کے دیے ہوئے پاؤں سے یہ مسافتیں طے ہوئی؟ کس کی دی ہوئی سمجھ سے یہ سارے کارنامے انجام دی؟ کس نے تمہارے اس لیے سورج کو نکالا؟ کس نے تمہیں آکسیجن پہنچایا؟ کس نے تمہارے جسم کے نظاموں کی حفاظت کی اور دل کی دھڑکنوں کو صحیح رکھا؟ کس نے تمہارے تلی، جگر اور گردوں کے نظام کو ٹھیک رکھا؟ کس نے تمہارے ایک جو نظام خراب ہو جائے ساری چیزوں کو معطل کر کے اسے اسٹریچر پر لیٹ کر اور ایمبولینس میں جا کر اور پائپوں کے اندر وینٹیلیٹر میں تم چلے جاؤ اور تم کچھ بھی نہ کر سکو؟ یہ ہے اللہ کا انعام۔ کس چیز پر تم فخر کرتے ہو؟ اس لیے بھائی ساری دنیا کو بتانا لا الہ الا اللہ، اصل ذات کس کی ذات ہے اور کرنے والی کس کی ذات ہے، اور اللہ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لو۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، میرا وعدہ ہے پچھلی قوموں میں بھی میں نے ایمان والوں کو زمین کا وارث بنایا، تمہارے نبی کے زمانے میں بھی کہ اللہ کے رسول یہ تشریف لائے، اس سے پہلے تو یہ عرب اپنی نظروں میں گرے ہوئے تھے، اپنے آپ کو زمین کے کیڑے مکوڑے کہا کرتے تھے، اتنا انسان گر گیا تھا، اور کتنی عزت میں پہنچایا کہ روم اور فارس کی ٹانگیں کانپتی تھی جب وہ سنتے تھے کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر 2 لاکھ رومی فوج ہے، اور وہ روم والے ہیں کیونکہ وہ ان کی زندگی آسائشوں والی تھی، مشقت والی نہیں تھی، اور یہ عرب کے صحرا تھے، صحرائی بھی لوگ تھے، مشقتوں والے، اونٹوں کی اور جو ہے گھوڑوں کی پشتوں پر سفر کرنے والے۔ یہ کہنے لگے یہ لوہا ہے اور لوہے کو لوہے سے کاٹا جاتا ہے، اس لیے 2 لاکھ روم کی فوج ہے، اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک لوہے میں وہ چھپے ہوئے ہیں، زریں پہنی ہوئی ہیں اور ہتھیاروں سے لیس ہیں، اور 60,000 عرب ہیں کہ لوہے کو لوہا کاٹے گا، اور ادھر 30,000 یا 40,000 مسلمان ہیں۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اور ان کے ساتھ اپنے یہ ظاہری اسباب ہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ ایمان والوں کا ایمان کہتے عبیدہ ابن جراح نے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے، کیونکہ مشورے سے کام ہوگا۔ خالد بن ولید کہنے لگے اے ابو عبیدہ مجھ اکیلے کو ان 60,000 کے مقابلے میں جانے دیجئے، 60,000 تو آگے ہے اور پیچھے 2 لاکھ کی فوج ہے۔ اے خالد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی ذات پر یقین اور اللہ کی معیت اللہ کرنے والے، مجھ اکیلے کو جانے دو، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن کچھ ظاہر